محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ بچوں، اہلاً وسہلاً، خوش آمدید آپ لوگوں کو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہم نے کوئی بہت زیادہ بات آپ سے نہیں کرنی، کوئی سوالات آپ کے ہوں گے تو ہم جواب دیں گے، تو جو سوالات آپ کے پاس ہوں آپ لوگ ظاہر ہے ماشاءاللہ سارے بچے ہمارے پروگراموں کو فالو بھی کرتے رہے ہو، جو باتیں ہم ٹیلی ویژن پہ یا فیس بک پہ کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہو، ہمارا سٹانس کسی چیز کے بارے میں کنفیوزڈ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو حکم ہے قرآن میں قولوا قولا سدیدا، صاف بات کرو، سیدھی بات کرو۔ ہم نے کوئی بات گھما پھرا کے آج تک نہیں کی، ہماری ساری باتیں ذرا بلنٹ اور صاف ستھری اور سیدھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمیں فالو کر رہے ہو تو آپ کو ہمارا پوائنٹ آف ویو معلوم ہے۔ ہمارا سٹانس وہی ہے جو علامہ اقبال کا سٹانس ہے اپنے زمانے کے خلاف۔ جو کتاب ضرب کلیم آپ نے لکھی، اس کی تشریح آپ نے یہ کی کہ یہ عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو عہد حاضر آپ کو نظر آتا ہے، عہد حاضر سے کیا مراد ہے؟ جو آج کل کا دور ہے، جو نظام ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ صرف گورنمنٹ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج پوری دنیا میں جو نظام قائم ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، جوڈیشل سسٹم ہو، سوشل سسٹم ہو، ملٹری سسٹم ہو، یہ پورا نظام جو دنیا میں قائم ہے، اکنامک سسٹم، اس کی بنیاد سود اور ربا کے اوپر ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود اور ربا کے نظام کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو اللہ کے ہر بندے نے اس نظام کے خلاف اعلان جنگ کرنا اس پر واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میں اس اکنامک سسٹم سے خوش ہوں اور میں تبدیلی اسی اکنامک سسٹم اور پیپر کرنسی اور بینکنگ سسٹم کے بیچ میں رہ کر لے کر آؤں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یو ہیو ٹو بی ایٹ وار ود دم، کیونکہ اللہ اس کے رسول اعلان جنگ میں۔ اور پھر یہی بینکنگ سسٹم ہے کہ جو اس دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کرتا ہے، کہیں ڈیموکریسی بناتا ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ بناتا ہے۔ اصل بنیاد اللہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ ڈیموکریسی سے نہیں کی، جنگ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ سے نہیں کی، جنگ انہوں نے کسی پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم سے نہیں کی، جنگ انہوں نے ایک اکنامک سسٹم سے کی ہے۔ سوچتے نہیں ہو اس بات کو؟ تو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اب آپ کو سمجھ آتی ہے وجہ کہ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، آپ کی جیب میں کاغذ کا نوٹ رکھا ہوا ہے، آپ استعمال بینک کو ہی کرتے ہیں۔ ساری اسلامی جماعتیں انہی بینکوں کو استعمال کرتی ہیں، انہی بینکوں کو حلال کر دیا اسلامی بینکنگ کے تحت، لیکن اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ سونے کے سکے دوبارہ؟ بیٹا جان ہم بات پوری کر لیں۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مرتبہ اعلان جنگ کر دیا تو اللہ کا ہر بندہ جو زمانے کا مجدد ہوگا، جو زمانے میں دین کو زندہ کرے گا، ریوائیو کرے گا، وہ اس نظام کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ اس لیے اس کا نام ضرب کلیم ہے، اقبال کی کتاب کا نام، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ ہم اس پاکستان میں، اس پوری دنیا میں، اس خطے میں، ظاہر ہے جو ہمارا اختیار ہے پاکستان کا اختیار ہے۔ ابھی ہم ٹرکی اور یورپ اور افریقہ کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اذان دے سکیں، اپنی بات پہنچا سکیں۔ تو ہم پاکستان کے مسلمانوں اور نوجوانوں کو دوبارہ اس آئیڈیالوجی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ پاکستان بنایا تھا، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی آئیڈیالوجی تھی، جو اقبال کی آئیڈیالوجی ہے، جو قائد کی آئیڈیالوجی ہے، جس کو مزید ڈیفائن کر دیا گیا ہے آبجیکٹو ریزولوشن میں 1949 کی قرارداد مقاصد میں۔ سردار عبدالرب نشتر اور لیاقت علی خان نے جو قرارداد مقاصد پیش کی، جس میں پہلی لائن اوپر لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ باتیں ہمارے بڑے ڈیفائن کر چکے ہیں، اب مسئلہ صرف ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے۔ ہمیں دوبارہ سے آئیڈیالوجی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئیڈیالوجی موجود ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ 65 سال سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور ایسی غلام قوم تیار کی گئی کہ جو آج تک یہ سمجھتی ہے کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے اکنامک، پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم جو پاکستان میں لا ہے، نظام جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ اینگلو سیکسن ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، 1860 میں بنا تھا۔ یہ کیسی آزادی ہم نے حاصل کی کہ قوانین بھی ہم انگریز کے بنائے ہوئے استعمال کر رہے ہیں، جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد اس نے غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے جو قوانین بنائے تھے، آج بھی پاکستان میں وہی قوانین ہیں، وہی ایجوکیشن سسٹم ہے، وہی پولیٹیکل سسٹم ہے، وہی جوڈیشل سسٹم ہے۔ اس دن سپریم کورٹ جانے کا اتفاق ہوا تو چیف جسٹس کے چیمبر کے اندر کمرے میں جا کے، چونکہ وہاں کیمرہ نہیں لے جا سکتے، آپ تصویر نہیں کھینچ سکے ہم، لیکن چاروں طرف دیواروں پہ پرانے چیف جسٹسز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور وہ سارے مرے ہوئے گورے انگریزوں کی بندر جیسی وگ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے فخر سے، وہ جو برٹش وگ ہوتی ہے ججز کی، وہ پہن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے فخر سے اس نظام کو پروٹیکٹ اور سپورٹ کر رہے ہیں، اس جوڈیشل سسٹم کو کہ جو کافر انگریز بنا کر گیا غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وی ڈکلیئر وار اگینسٹ دا سسٹم۔
ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ربا اور سود کے بجائے، اکنامک سسٹم کے بجائے، یہاں پر بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل ہو. کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے. پہلے کم از کم ایک آئیڈیا، ایک فہم، ایک سوچ پہ تو آؤ نا کہ کیا واقعی کفر کے نظام کو رد کر کے شریعت پہ آنا بھی چاہتے ہو یا نہیں. اور جو قرآن و سنت و شریعت پہ آنا چاہتا ہے پھر 100 راستے اس کو مل جائیں گے. لیکن جو راضی ہے کفر کے نظام پہ اور صرف طنز اور مذاق کرنا چاہتا ہے، ایسے کیسے ہوگا، آج کون کرے گا، آج سود اور ربا کا نظام کیسے ختم ہوگا، آج ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ اور کیسا نظام چلے گا، خلافت راشدہ کا ماڈل کیسے آئے گا، اس غلام سے ہم بات ہی نہیں کر رہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دوز. ہم پورے معاشرے میں مرد آزاد تلاش کر رہے ہیں. جیسے اقبال نے کہا، قائد اعظم کے آخری الفاظ میں سے یہ الفاظ تھے کہ میری یہ قوم آج آزاد ہو گئی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوا کہ ہم آزاد ہوئے ہیں یا نہیں. یہ ابھی تک ذہنی طور پر غلام ہے. اگر ان کو احساس ہو جائے کہ ہم آزاد ہو گئے، پھر ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بننے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. ہمارا المیہ یہی ہے، جسم کی غلامی بچے کوئی غلامی نہیں ہوتی. بڑی تکلیف دہ غلامی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی روحانی اور اپنی ذہنی غلامی پہ راضی ہو جائیں، جب قوموں کے ذہن غلام ہو جائیں. اور مرد آزاد کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو وہ جیل میں ہے یا جیل سے باہر ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، سارے مرد آزاد جیلوں میں ہی ہوتے ہیں. غلام وہ ہوتا ہے جس کی ذہن و فکر اور نگاہ غلام ہو جائے، جو سوچ ہی نہ سکے کہ آزادی ہوتی کیا ہے، جو سوچ ہی نہ سکے کہ سوائے اس کے کہ جو کفر نے دے دیا ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو یہ بتانا کہ دیکھو تم خالد، طارق اور ٹیپو کی اولادیں ہو، تم ایک زمانے میں پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. تم چاہو تو وسط افلاق میں آسمان کی بلندیوں میں تکبیر دے سکتے ہو. تم چاہو تو تمہاری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو سکتے ہیں. تم چاہو تو مسلمان ایک ہو سکتے ہیں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تم اگر ہمت اور جرت کرو تو سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جا سکتا ہے تم سے کام دنیا کی امامت کا. یہ بات آج جب ہم پوری دنیا میں رسوا کیے جا رہے ہیں اور ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ایک دیوانے کی بڑ لگتی ہے. فینٹیسیز، پاگل پنے کی باتیں. پریکٹیکل بات کریں، کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ. لیکن ہمارے جب قائد علامہ اقبال نے 1930 میں کہا کہ ہم بر اعظم توڑ کے ایک ملک بنائیں گے، تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی بات کہی تھی، پاگل ہے. ٹھیک ہے، بڑے شاعر ہوں گے، فلسفی ہوں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا جیسے کانٹیننٹ کو توڑ کے ایک ملک بنا لیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم ساری زندگی لگے رہے ہیں تو ہم 2 کمروں کا گھر نہیں بنا سکتے. ہمارے بابوں نے اتنا بڑا ملک بنا دیا ہمارے لیے. کیسے کر لیا؟ 1930 میں یہ بات کہی، 38 میں انتقال بھی کر گئے. پاکستان کی ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی اس وقت. مگر وہ کیا جنون تھا، وہ کیا یقین تھا، وہ کیا ایمان تھا ان کو کہ لوگوں نے جب مذاق بھی کیا تو اس وقت کہہ گئے کہ ٹھیک ہے تم میرا مذاق تو اڑاتے ہو، لیکن عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھو ہوتا کیا. اور علامہ اقبال نے انتقال 30 کیا، 9 سال کے اندر 47 میں پاکستان بن گیا. کوئی یقین کرنے والی بات ہے؟ نہیں، ہو گیا. لیکن پاکستان بنایا جن لوگوں نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز 1951 تک تقریباً سارے ہی فوت ہو چکے تھے. قائد اعظم بھی گئے، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے. اس کے بعد حکومت ان کے پاس آئی کہ جو قافلے کا حصہ ہی نہیں تھے، جنہوں نے اس قافلے میں شامل ہی نہیں تھے، اس قافلے میں جس نے پاکستان بنایا تھا. لہٰذا یہ خرافاتی ہمارا ملک کا صدر وہ لگا جا کے وہ شخص جس کا دادا میر جعفر تھا، پردادا میر جعفر میر صادق جو غدار مشہور تھے، اس کا پڑ پوتا جا کے پاکستان کا صدر لگ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ظاہر ہے ملک کے ساتھ وہی ہونا تھا جو ہونا تھا. ہم وہاں پہنچے 71 میں جہاں ہمارا بازو بھی گیا، مگر اس وقت سے 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. دیکھو بچوں، آپ لوگ پاکستان توڑنے میں شامل نہیں تھے. آپ لوگ وہ جنریشن ہو جو 80s میں 90s میں پیدا ہوئی ہے. پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے، پاکستان کو جو توڑا گیا ہے، جو پاکستان بننے کے بعد ہماری آئیڈیالوجی گم ہو گئی ہے، اس گناہ میں آپ لوگ شامل نہیں ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جنریشن ہماری خوش نصیب ترین جنریشن ہے کہ ابھی اس کے ہاتھوں پر خون نہیں لگا ہوا، اس کے ہاتھوں پر گناہ نہیں ہے، گناہ آلود ہاتھ اس کے نہیں ہیں کہ پاکستان کو نقصان کیوں پہنچایا. نقصان پاکستان کو اس جنریشن نے پہنچایا جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد خیانت کی، جو 60s 50s میں پیدا ہوئے، جو 60s میں پیدا ہوئے، ایون جو 70s میں پیدا ہوئے، جو آج پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں. پاکستان کو تباہ اس جنریشن نے کیا. 80s اور 90s کے جنریشن کے ہاتھ میں تو ابھی اختیار آیا ہی نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں ابھی.
لہذا تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنی سمت کو ابھی درست کر لو، وہ غلطیاں نہ کرو جو پچھلی تین نسلیں کر کے جا چکی ہیں۔ تمہارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، یا تم وہ یہی آپشن ہے نا تمہارے پاس کہ یا کفر کے نظام کے ساتھ مل جاؤ، جا کے راضی ہو جاؤ، اپنا کیریئر کاروبار اس میں بناؤ جا کے، یا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور تماشبین بن جاؤ، تماشا دیکھو کہ دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس جماعت کا حصہ بنو کہ جو مرد آزاد ہوں، فقر غیور رکھتے ہوں، اس رزق سے اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جو اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور ہم کر کے رہیں گے۔ پاکستان ہم نے ایک مقصد سے بنایا تھا، جو اس کی پاکستان کی تعمیر کی تھی تکمیل کریں گے ہم اس کی، جن میں یہ ڈگنیٹی ہو، غیرت ہو، کریج ہو، کہ وہ لاکھوں کروڑوں سونے کا انبار تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور تم سے کہا جائے کہ پاکستان چھوڑ دو، تو تم اس سونے کے انبار کو ٹھوکر مار کے الگ کر دو کہ میرا جینا اور مرنا اس پاک سرزمین کے ساتھ ہے، میں اپنی عزت آبرو ایمان پہ سودا نہیں کر سکتا۔ لیاقت علی خان کو اس وقت جب پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم اتنے غریب تھے کہ دفتروں کے جو کاغذ تھے، پیپرز، ان کو ببول کے کانٹوں سے جوڑا جاتا تھا، پیپر پنز نہیں تھی ہمارے پاس، اور پھلوں کے کریٹ کے اوپر بیٹھ کے سرکاری دفتر ٹینٹوں میں چلا کرتے تھے۔ اس وقت لیاقت علی خان کو یہودیوں نے آفر کیا کہ ہم پاکستان کو سونے سے بھر دیں گے، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، آپ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ 48 میں اسرائیل بنا تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم جو کہیں گے آپ کو دیں گے۔ سوچو کتنی بڑی آفر ہے۔ اور لیاقت علی خان کا جواب تم لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیاقت علی خان نے اس کو کہا، یہودی کو، بلکہ بہت سارے یہودی تھے، امریکن سینیٹرز اور یہودی اس میں آئے تھے، جینٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل، ہماری روح بکنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں جسم کا آرام تو نصیب ہو جائے گا، لیکن ہم اندر کیا جواب دیں گے آنے والی نسلوں کو کہ ہمارے باپ دادوں نے صرف پیسے کی خاطر امت رسول کو بیچ دیا۔ یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتی ہے غیرت۔ یہ نسل کہاں چلی گئی؟ یہ نسل کہاں گم ہو گئی؟ تم لوگوں کے پاس اختیار ہے۔ قرآن پاک میں یہ بڑا واضح دکھایا ہوا ہے، واضح بتائی گئی یہ بات۔ دیکھو بچوں، چاہے کفر کا نظام ہو نا، اس کے اندر بھی ایک ٹیم ہوتی ہے جو بڑی ایلیٹ ٹیم ہوتی ہے کفر کی، جو کفر کی طرف سے سٹینڈ لیتی ہے، بڑی غیرت مند ہوتی ہے، لیکن وہ غیرت جاہلیہ میں ہوتی ہے، حمیت جاہلیہ میں ہوتی ہے، جہالت کی غیرت ہوتی ہے اس میں۔ اور دوسری طرف اس کے مقابلے پہ ایک حمیت ایمانیہ والی، ایک غیرت ایمانی والی ٹیم ہوتی ہے جو سٹینڈ لیتی ہے۔ ہر قسم کے دونوں میں تصادم ان دو میں ہوتا ہے۔ جو باقی کراؤڈ ہوتا ہے سارا، ہزاروں لاکھوں لوگ جو نیچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تماشبین ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے، جو جیتے گی ہم اس کی سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ سورہ عصر یاد کرو، اذا جاء نصر اللہ یاد کرو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصر آ گئی، مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی، اس کے بعد تم دیکھو گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ اللہ کے دین میں ہزاروں کی تعداد میں فوج در فوج شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ پہلے مدد اور نصر نہیں آئی تھی۔ جب اللہ نے فتح مکہ دے دی، جب دیکھا لوگوں نے، سارے عرب کے قبائل نے دیکھا کہ مسلمان بالآخر مکے پہ ہی قابض ہو گئے، تو سارے وہ قبائل جو ہزاروں کی تعداد میں جو تماشا دیکھ رہے تھے کہ قریش اور اہل مدینہ اور اہل مکہ کی لڑائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، انہوں نے دیکھا اب جو پارٹی جیت گئی ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ وہ سارے کے سارے، قرآن نے یہ بات کہی ہے پھر کہ وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے جہاد کرتے رہے اور ایمان لائے، اور وہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے، وہ برابر نہیں ہیں۔ جو فتح سے پہلے والے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی اور جہاد کیا، ان کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ تو یہ تمہاری چوائس ہے، فیصلے تو اللہ نے کر دیے۔ اس طرف ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی ہے پاکستان میں مسلمانوں کی، جو سٹینڈ لے رہی ہے کفر کے نظام کے خلاف بھی، ہندو مشرکوں کے خلاف بھی، پوری دنیا میں دجال کے نظام کے خلاف بھی، اور یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یا ہم آزادی اور غیرت کی زندگی جئیں گے یا شہادت کی موت مریں گے، اور کوئی تیسرا راستہ ان کے لیے نہیں۔ تمہارے پاس آپشن ہے، یا کفر کے فوج میں شامل ہو جاؤ اور مخالفت کرو ہماری، دوسرا آپشن یہ ہے تماشا کرو، تماشا دیکھو، خاموش بیٹھ جاؤ کونے میں اور دیکھو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور جو سائڈ جیتے اس میں شامل ہو جانا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس جماعت میں شامل ہو کے ہراول دستے میں بنو، کہ جو سٹینڈ لیتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ آج ہم اس کفر کے نظام سے راضی نہیں ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ۔ جو جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے پھر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگین ہم کوئی زبردستی کسی پہ کرنے والے نہیں ہیں، کسی کو ہم فون کر کے گھر سے نہیں بلاتے کہ ہمارے پاس آؤ، کسی کے پیچھے ہم نہیں جاتے جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہر انسان، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایک ایک گھر جا کے اس کو بلا کے لائیں،
ہماری مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ہر ایک کے گھر جا کے نوک نہیں کرتا, وہ ایک اذان دے دیتا ہے, جس تک آواز پہنچتی ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے خود مسجد تک آئے. جو نہیں آنا چاہتا گھر سے گھسیٹ کے ہم نہیں بلائیں گے اس کو. تو ہمارا مشن تمہارے سامنے واضح. ہم نے 5 سال پہلے ظاہری طور پر میڈیا میں یہ مشن شروع کیا تھا. میڈیا میں اذان آپ لوگوں نے 5 سال پہلے ہمیں دیکھا. آج 5 سال ہو گئے ہمارے مشن کو چلتے ہوئے. 5 سال کوئی پیریڈ نہیں ہوتا, بہت تھوڑا سا عرصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب موجود ہیں, آپ تشریف رکھتے ہیں تو آپ نے 23 برس لیے ہیں. 5 سال کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن اللہ نے اس 5 سال میں ہمیں وہ برکت دی ہے کہ آج مشرق و مغرب میں پورا کفر ہمیں روکنے کے لیے سفارا ہوا ہے, اور یہ چھوٹی سی جماعت بیچ میں سٹینڈ لیے ہوئے. ہماری جوڈیشری ہمارے خلاف, ہمارا میڈیا ہمارے خلاف, ہماری حکومت ہمارے خلاف, تحریک طالبان ہمارے خلاف, BLA ہمارے خلاف, MQM ہمارے خلاف, ANP ہمارے خلاف, انڈینز ہمارے خلاف, CIA ہمارے خلاف, پاکستان کا لبرل اور سیکولر طبقہ ہمارے خلاف. اللہ کے فضل سے کوئی دشمن ایسا نہیں جو ہم نے چھوڑا ہو. اور آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو, آپ نے کوئی نہیں دیکھا. ہم اکیلے گھومتے پھرتے, میں اکیلا ڈرائیو کر کے آتا ہوں جاتا ہوں, کوئی ہمارے آگے پیچھے گارڈز نہیں لگے ہوئے. سب کچھ ہمارا اللہ کے حوالے. ہمیں معلوم ہے, اس لیے کہ جس چیز سے وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ ہم تمہیں مار دیں گے, اس کے لیے ہم روز 100 دفعہ دعا کرتے ہیں. تو ہمیں ڈرائیں گے کس چیز سے؟ وہ شہادت کے لیے تم روز 100 دفعہ دعا کرتے ہیں اللہ سے. تو ہمارے لیے صرف 2 ہی سعادتیں ہیں, یا سعادت کی زندگی ہے, شہادت کی موت ہے. تیسرا راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں. خطرناک راستہ ہے ہمارا, آسان نہیں ہے. اگر اپنے صحت کو, اپنی جان کو, اپنی عزت کو, اپنی مال کو, اپنے کیریئر کو بچانا چاہتے ہو تو پھر مت آؤ ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پاس خطرہ ہی خطرہ ہے. پھر ہم وہی بات کہیں گے, پھر الگ بیٹھو, خاموش رہو, تماشا دیکھو, دیکھو کیا ہوتا ہے. اور جب اللہ فتح نصیب کر دے تو پھر آ جانا, ہم پھر بھی ویلکم کر لیں گے تمہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. جاؤ, اب کوئی سوال جواب تمہاری طرف سے ہو تو موسٹ ویلکم. سر میرا ایک کوشچن ہے, آپ اس لیول پہ کیسے پہنچے ہیں؟ بیٹا جان, بڑوں بزرگوں کا, اللہ کے ولیوں کا, استادوں کا احترام اور ادب کر کے. ٹھیک ہے, آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مطلب آپ امریکہ کے خلاف جو بھی آپ بات کرتے ہیں, میں اپنے دوست کو میسیج پہ نہیں کہتا کہ زرداری کو گالی نہیں دیتا, ٹھیک ہے, آپ اوپنلی سب کو گالی نہیں, مطلب سب کو مطلب کر لیتے ہیں. ہاں, تو آپ میں کیا ایسی چیز ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی مدد ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے, تو باقی جو اپوزیشن ہے وہ آپ کو کیا, آپ تھوڑی گاڑی میں آ رہی ہے, اڑانا تو مشکل ہے. بیٹا جان, تم نے بات کہی اللہ کی مدد ہے, ٹھیک ہے, لیکن باقی بابا اللہ کی مدد ہے تو پھر سب ختم ہو گیا نا. اللہ کی مدد ہی تو سب کچھ ہے, اور کیا چیز ہے اس کے بعد اور کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہی ہے بیٹا, بس. تمہیں اللہ کی مدد کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی مدد ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ ارے بابا, اس کے علاوہ اور چاہیے کیا؟ اللہ سے ڈرو, اس کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہی تو ہوتی ہے. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے بیٹا تو اللہ انسان کے وجود سے خوف نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی مخلوق متعین کر دیتا ہے اس فقیر کی, اس بندے کی حفاظت کے لیے. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دشمنوں پہ روب ڈال دیتا ہے. وہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی ہے کہ 2 بندے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد کے روحانی طریقے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد آتی ہے تو دشمنوں کو اندھا, گونگا اور بہرا کر دیتا ہے. حضور جب ہجرت کے لیے تشریف لے کے گئے, اپنے گھر سے نکلے, پورا گھر گھیرا ہوا تھا کافروں نے نا. اللہ کی مدد کیسے آئی؟ سارے سو گئے اور حضور بیچ میں سے نکل گئے. اللہ کی مدد اس کو کہتے ہیں. اللہ کی مدد حضور کو کس نے, اس وقت ظاہراً کون سی فوجیں ساتھ تھیں؟ کوئی فوج ساتھ تھی؟ کوئی فوج ساتھ نہیں تھی. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اس طرح مدد کی کہ دشمن سو گئے, نیند آ گئی ان کے اوپر, حضور بیچ میں سے تشریف لے گئے. پھر جب سراقہ اپنے گھوڑے لے کے پیچھے حضور کے بھاگے, اس وقت اللہ نے مدد کی. کیا مدد کی؟ گھوڑا بار بار گرا دیتا تھا ان کو. یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ کی مدد اور کیسے آتی؟ فوجیں بھیج کے نہیں آتی, ضروری نہیں کہ فوجیں بھیجے. وہ دشمنوں میں روب ڈال دیتا ہے, آپ کو حوصلہ دے دیتا ہے, دشمنوں کو اندھا, گونگا اور بہرا کر دیتا ہے, آپ کی آواز میں برکت ڈال دیتا ہے. یہ کیا وجہ تھی ساری کی؟ آج پورے پاکستان میں سینکڑوں لوگ اذانیں دے رہے ہیں, پاکستان کے لیے شور شرابہ کر رہے ہیں, لیکن کسی کی آواز میں اللہ تعالیٰ, کسی کی آواز سے دشمن اتنا خوف نہیں کھاتا, کانپتا نہیں. ہماری اذان سے کیوں کانپتا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے کہ اس نے آواز میں تاثیر ڈال دی. جب تک ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں, محبت کرنے والے ہیں, اخلاص کے ساتھ ہیں, تکبر سے بچے ہوئے ہیں, اور اپنی نمائش کے لیے, اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یہ مشن نہیں چلا رہے, اس وقت تک اللہ کا یہ تائید ساتھ رہے گی. جب انسان تکبر کرتا ہے, جب انسان خود نمائی میں آ جاتا ہے, جب ہم پیسے کمانے لگ جائیں گے اس سے, جب ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اس مشن کو استعمال کرنے لگیں گے نعوذ باللہ, تو اس وقت یہ تاثیر, یہ مشن, یہ تائید اللہ کی نکل جائے گی. اس دن ہمیں مار دیا جائے گا یا بے عزت کر دیا جائے گا. یہ ہوتی ہے اللہ کی تائید. اللہ کی تائید روحانی حفاظت ہوتی ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے میرے بچے. اذان چھوٹی نہیں ہوتی. اقبال کا وہ شعر یاد رکھو. اقبال نے جب بات کی کہ لوگوں نے کہا آپ کیا کر لیں گے اکیلے,
آپ آواز دیے جا رہے ہیں, کچھ سن ہی نہیں رہا, نہ فوج ہے, نہ حکومت ہے, نہ گورنمنٹ ہے, نہ جوڈیشری ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, آج تو پھر ہمارے پاس بہت کچھ ہے. انگریزوں کی حکومت تھی, ہندو کانگریس سر پہ چڑھی گئی تھی, مسلمانوں میں غدار موجود تھے, ان کا آپ کر کیا لیں گے؟ تو اقبال نے اس وقت یہ بات کہی تھی, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, وہ صبح جس سے پوری کائنات کانپ جاتی ہے, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. بیٹے بندہ مومن کی اذان چھوٹی چیز نہیں ہوتی. اللہ کے بندے کی یہ جو اذان ہے وہ پوری کائنات کو ہلا دیتی ہے, اور اللہ کے فضل سے آپ اس کا اثر دیکھ رہے ہیں. وہ اذان اقبال کی بھی تھی, وہ اذان قائد کی بھی تھی, وہ اذان لیاقت علی خان کی بھی تھی, وہ اذان بعد میں آنے والے سارے فقیروں کی ہے. ہم صرف ایک مسکین اور عاجز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فقیر اور غلام ہیں. نہ ہم کوئی بادشاہ, نہ ہم کوئی عالم ہیں, نہ ہم کوئی اپنے آپ کو اسکالر کلیم کرتے ہیں, نہ ہمارے صرف یہ پریولیج ہمارے لیے کافی ہے کہ امت رسول کے ایک سپاہی کی حیثیت سے امت کی آبرو کا دفاع کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سر کوشچن چھوٹا سا, سر آپ کو اس بات کا پورا کانفیڈنٹ ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں تو وہ آپ کر کے ہی مریں گے, یا پھر آپ کے بعد کوئی ایسا فالوور ہے جو کہ اس پورے مشن کو لے کے چلے؟ بیٹا جان دیکھو, کچھ باتوں کا آپ کو پکا یقین ہوتا ہے. مثلا آپ کو پورا یقین ہے کہ قیامت آئے گی, ہاں جی بالکل, معلوم ہے نا, وہ بات کہہ دی گئی ہے, حضور نے فرمایا, قرآن میں لکھا ہے, قیامت نے آنا ہی آنا ہے. اس بات کا پکا یقین اور ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اس بات میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایسے ہونا ہے, لہٰذا وہاں پر انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, چونکہ حضور نے فرما دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. حضور نے فرما دیا ہے کہ غزوہ ہند لڑا جائے گا, حضور نے فرما دیا ہے کہ خلافت اللہ مناج النبوہ قائم ہوگی, یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہیں کہ ہونا ہی ہونا ہے, آخری دور میں سب کچھ ہوگا, لہذا اس پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ سعادتیں جو اس کے لیے جس کی بشارت حضور نے دی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا, یہ اس کو نہیں پتا ہوتا. لیکن اس کو آزمایا جائے گا اس بات پر کہ ان بشارتوں پہ, ان خوشخبریوں پر ایمان لا کر اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری. جنگ بدر میں جو صحابی شہید ہو گئے ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا, ان کو اچھی طرح پتا تھا. حضور نے ہجرت فرماتے وقت سراقہ سے کہہ دیا تھا کہ سراقہ تم کیسر و کسرا کے رومن اور پرشین امپائر کے کنگن اور جسم اپنے جسم پر پہنو گے. ہجرت کرتے وقت اس کے 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے. غزوہ بدر میں جو 14 صحابی شہید ہوئے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا, مگر وہ افضل الشہداء کہلاتے ہیں امت کی. جنگ بدر کے شہداء سے اعلیٰ شہداء ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں؟ حالانکہ انہوں نے نہ فتح مکہ دیکھی, نہ احد دیکھا, نہ انہوں نے بعد کی جنگیں دیکھی, نہ فتح ایران دیکھا, نہ فتح روم دیکھا, نہ خلافت راشدہ کا قیام دیکھا. وہ تو بیچارے شروع میں ہی شہید ہو گئے, مگر کیا وہ ناکام ہوئے؟ کامیاب ترین امتی جو امت کے ہیں وہ بدر کے شہداء ہیں. تو بچے ہم یا بدر کے شہداء بن جائیں گے اس پروسیس میں, یعنی مثال سمبولک بات کر رہے ہیں کہ اس راستے میں ہم راستے میں مارے جائیں گے, یا اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو ہم فتح مکہ دیکھیں گے, یا اللہ نے اس کے بعد ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو ہم فتح روم اور ایران بھی دیکھیں گے. یعنی فتح روم اور ایران سے میں مثال دے رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا قیام اور مسلمانوں کو اکٹھا ہوتا. تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کچھ دیکھیں گے, لیکن جو بدر میں لڑے اور جو احد میں لڑے اور جو خندق میں لڑے ان سب کو یہ معلوم تھا کہ آگے آنے والی تاریخ و تقدیر کیا لکھی ہوئی ہے. کچھ راستے میں جس کو قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کچھ اس میں اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنی نظر اپنے وعدے کو پورا کر چکے اور کچھ اپنے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں, بہت سے ہیں جو وعدے کو پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. رب کیا چاہتا ہے, ہمیں کتنا دکھائے گا, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, ہمارے نہیں. ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے ایز اف دس از مائی لاسٹ ڈے ٹوڈے, کہ شاید میرے پاس کل نہ ہو. ہم اپنی ڈیوٹی اس طرح کریں گے. جب انسان کو پتا ہو کل اس نے مرنا ہے تو لوگ بڑے سے بڑا گناہگار آدمی بیٹھ کے وصیت لکھوانے لگتا ہے, ذکر توبہ استغفار میں آ جاتا ہے, کیونکہ پتا ہے کہ کل تمہارا آخری دن ہے. تو ہم ہر دن اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ ہمارا آخری دن ہے, ہمیں شاید دوبارہ موقع نہ ملے. اسی لیے ہم اتنی شدت سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم کل اللہ اس کے رسول کے سامنے پہنچے اور ہم سے سوال کیا جائے کہ تم کو اذان دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر دیا گیا تھا, تمہیں موقع دیا گیا تھا, تم اس وقت خوف سے کمپرومائز کیوں کر گئے؟ کم از کم کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو وہاں کی شرمندگی برداشت کرنا مشکل کام ہے. دنیا کے خطرات تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے بچے, اللہ آسانی کرنے والا ہے. بسم اللہ. سر گورنمنٹ لیول پہ ہم کیسے اپنی ٹرو لیڈرشپ کا انتخاب کریں؟ بیٹا آپ نہیں کر سکتے. وہی بات ہم عرض کر رہے ہیں نا آپ کو کہ انسان سے سوال اس کے اختیار کے مطابق کیا جائے گا. جو اختیار زرداری کے پاس, چیف جسٹس کے پاس اور کیانی کے پاس ہے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس تو نہیں ہے نا.
کسی برائی کو ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا دل میں برا سمجھیں، یا زبان سے اس کے خلاف بات کریں، یا ہاتھ سے، لیکن وہ بھی اختیار کی حدود تک ہے، وہ ود ان دا لمٹس ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ بندہ مومن، وہ مرد آزاد بنائیں کہ اللہ کو آپ پسند آ جائیں کہ کل وہ آپ سے ذمہ داری لے۔ ابھی آپ لوگ تیار نہیں ہو۔ ہم اپنے فیس بک پیج پہ ہوتے ہیں، 80-85 ہزار بچے ہمارے پاس فیس بک پیج پہ ہیں۔ ہم جو ایک پوسٹ ڈالتے ہیں اس کے نیچے پھر جو کمنٹس آتے ہیں وہ پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ کمنٹس اس میں اتنے جاہلانہ اور احمقانہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اس بچے، یا از ہی این انسین، پاگل ہے، از ہی مینٹلی ریٹارڈیڈ، ڈزنٹ ہی نو وٹ وی آر ٹاکنگ اینڈ وٹ ہی از ریپلائنگ۔ اور نہ ان کو وزڈم سمجھ آتی ہے، نہ ان کو نظر کچھ آ رہا ہے، اندھے گونگے اور بہرے ہوئے ہوئے۔ قرآن ڈیفائن کرتا ہے لوگوں کی کیٹیگری۔ بعض لوگوں کا نظر آتا ہے کہ ان کو اللہ نے فراست عطا کی ہے، ان کو ویژن دیا ہے، ان کو نور عطا کیا ہے، وہ معاملات کو سمجھنے والے ہیں، ان پر اللہ نے کرم کیا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے اندھے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب واقع ہوا ہے، جس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ تو بچے جان، جب انسان باادب ہوتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو اللہ ایک تحفہ عطا کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ اللہ سینہ کھول دیتا ہے، ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کو اپنے قلب سے فتویٰ ملتا ہے۔ حضور کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے استفتوا بقلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لیا کرو۔ اس کا قلب اس کو بتاتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ کوئی صحیح کام کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، دل خوش ہوتا ہے۔ کوئی برا کام کرتے ہو، خود ہی انسان خجالت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک فتویٰ، قلب کا فتویٰ آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تربیت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روشن قلب عطا کرے، وہ بصیرت عطا کرے، مومن کی حکمت اور فراست عطا کرے، تاکہ یہ دجال کا نظام تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ دجال کہتی کس کو ہے؟ دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا۔ جو خوارج ہیں، جو ٹی ٹی پی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کہا ہے، اتنی بڑی جماعت پاکستان میں خوارجیوں کو مجاہد کہتی، اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کسی کے اوپر؟ کہ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ حضور کی جو سینکڑوں احادیث خوارج کے بارے میں ہیں وہ کس جماعت پر لگتی ہیں؟ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں وہ مجاہد ہے، اور اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے انسان اندھا گونگا بہرا، فہم لا یرجون، قرآن نے کہا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے، فہم لا یرجعون کا بڑا خاص مفہوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد اب یہ توبہ نہیں کر سکتے، لا یرجعون، اب واپس نہیں جا سکتے، they have reached a point of no return۔ تو اللہ سے ڈرو اس وقت سے کہ اللہ کسی کے دل و دماغ پر ایسی مہر لگا دے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے۔ جب اللہ سے دعائیں کرو تو اللہ سے شرح صدر مانگو، اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ ہمارے قلب و نگاہ کو روشن کر دے، کہ مجھے یہ حضور کی دعا ہے جس کا مفہوم ہے اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہیا، یا اللہ میں چیزوں کی حقیقت ایسی دکھا جیسے وہ ہیں، جو ریئلٹی ہے چیزوں کی وہ نظر آئے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، رزق حلال، آئندہ آنے والے وقتوں میں تمہیں بہت آپشن ملیں گے کہ حرام کماؤ یا حلال کماؤ۔ اپنے آپ کو ابھی اسٹوڈنٹس ہو، ابھی اپنے آپ کو تیار کرو، اس وقت کے لیے رسپانسبلٹی تمہیں دی جائے گی۔ اقبال نے جو بات کہی ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، ابھی آپ کا کام یہ ہے، اس سبق کو پڑھیں، کیونکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا انشاء۔ ابھی نہیں، ابھی آپ تیار نہیں ہیں، ابھی آپ نے صداقت، دیانت اور عدالت اور شجاعت کا سبق نہیں پڑھا ہوا۔ اپنے آپ کو جب یونیورسٹی جا رہے ہو نا، پڑھتے ہو، جب پڑھو گے پھر جاب تلاش کرو گے نا، پڑھ کیوں رہے ہو؟ نوکری کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، آگے اپنے خاندان کاروبار کو سنبھالنا۔ اسی طرح جب دین اور ملک اور ملت اور امت کے معاملات کو سنبھال لیں تو اس کی ٹیکسٹ بک اور ہے، وہ یونیورسٹی اور کالج میں نہیں ملتی، وہ ٹیکسٹ بک ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اقبال کا کلام ہے، پاکستان امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے تربیت کا مشن ہے۔ ہمارے 1000 سے زائد پروگرام ہیں جو ہم کر چکے ہیں پچھلے 5 سال میں۔ ہر پروگرام کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے ایک پہلو موجود ہے، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے اسپرچل ڈائمنشن ہو، چاہے اقبال ہو، چاہے قائد اعظم ہو، چاہے ایسٹ پاکستان کرائسس ہو، چاہے نیشنل سیکیورٹی ہو، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل سے جس پر ہم نے پروگرام نہ کیے ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے پروگرام نہیں دیکھے ہیں تو آپ تیار نہیں ہیں، ہم صاف کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام دیکھنے بھی ہیں اور پھر ان کو اپنے اوپر نافذ بھی کرنا ہے، پھر آپ تیار ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ پھر آپ سے ڈیوٹی خود لے گا انشاءاللہ۔ آپ کے جو موسٹلی پروگرام تو ایسے چینلز پہ ہیں جو لوگ یوز نہیں کرتے ہیں، موسٹلی تو چینل اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی پبلسٹی کے لیے آپ کو بلا لیتے ہیں تھوڑا۔ بیٹا جان اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا نا، ہم کسی ایسے چینل پہ بھی آئے کہ جس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھنا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ ریکارڈ ہو کے یوٹیوب اور فیس بک پہ آ جاتی ہے، پھر تو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ یوٹیوب تو صرف اس طرح پنڈی اسلام آباد میں جس طرح جو ویئر ہے یوٹیوب سے وہ چلتے ہیں نا، جس طرح میں بلانگ کرتا ہوں شیخو پورہ سے۔ میں نے ایک دفعہ ایسی بات کی کہ ڈاکٹر زاہد احمد کے بارے میں کیا ویوز ہیں،
تو انہوں نے کہا وہ جو لال ٹوپی پہن کے پھر رہا ہوتا ہے فتح بول رہا ہوتا ہے بیٹا جان اور کچھ نے تمہاری- یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیٹ پوری والا بھی اس پہ ہے نا بھی چکر بیٹا جان دیکھو، آپ سے ہم نے عرض کیا تھا نا کہ ہم دروازے دروازے جا کے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، ایک مشن ہوتا ہے. نہیں نا صرف اگر آپ اس طرح دوسرے شہروں میں بھی کریں. ایک فیصلہ آباد کا مجھے پتا چلا تھا کہ آپ گئے تھے تو اس کا بیٹا جان آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اب ٹیکنالوجی کی یہ سہولت تو ہے نا کہ آپ ایک بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں اگلے دن نیٹ پہ پھیل جاتی ہے، تو ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بالکل طے ہے کہ جو ہمارے پروگرامز کے ساتھ ان کو سن کر فیض نہیں لے سکتا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بھی کوئی فیض نہیں لے گا. اللہ نے ہماری اذان میں وہی برکت رکھی ہے، چاہے آپ ٹیلی ویژن پہ سنیں اس کو، یوٹیوب پہ سنیں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے سنیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جو ملتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں اور بے فیض چلے جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو. دنیا میں چاروں کونوں میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کہ جو پوری زندگیاں تبدیل ہو گئی، لوگوں کو کیریئر، کاروبار سب کچھ تبدیل کر دیا انہوں نے، اس لیے ہم صرف ہمارے پروگرام اور لیکچر سن کے. جس کو توفیق ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اذان کافی ہے. جس کے لیے توفیق نہیں ہے، ہم اس کے سر پہ بھی بیٹھ جائیں، جا کے اس کے شہر میں بھی بیٹھ جائیں، اس کو فرق نہیں پڑے گا. سیدی رسول اللہ موجود ہیں مگر ابو جہل ایمان نہیں لاتا، سیدنا ابوبکر ایمان لے آتے. تو یہ بات نصیب کی ہے، حضور کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آواز تو پہنچانی چاہیے نا، جس طرح نیٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں. میں فروخ آباد ہوں، جس طرح ادھر نیٹ ہے ہی نہیں. بیٹا جان 2.5 لاکھ میرے خیال سے بیٹا جان یہ کام آپ کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو کیا فرمایا؟ تم میں سے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. اگر ہماری اذان تم تک پہنچی ہے تو اب یہ فرض تمہارا ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ. یہ میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام تم تک پہنچانا تھا. اگر یہ آواز دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے، سوال آپ سے کیا جائے گا، ہم سے نہیں. ہم اس کو اذان کو دے کر حق کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس اذان کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. خیانت نہ کروں کہیں، اس کے بعد آپ کا کام ہے. تو آپ کا بیسک جو سے موٹیو یہی ہے کہ آپ جو سے یہ کاغذ کے جو سے نوٹس وغیرہ ان کو ختم کرنا. نہیں بیٹا جان، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے، واپس پھر اسی سائڈ پہ آئیں گے نا، سکے وغیرہ چلیں گے، سونے کے، چاندی کے. اس طرح بیٹا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہو. اس میں کاغذ کے نوٹ اور کرنسی سکہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا. اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف سکے چلائے یہاں پر. اسلام ایک بہت بڑا روحانی نظام ہے. اس میں انسانوں کی تربیت بھی شامل ہے، اس میں ایک روحانی معاشرے کا قیام بھی شامل ہے، اس میں فیملی لائف کو بچانا اور اس کو پروموٹ کرنا، پروٹیکٹ کرنا بھی شامل ہے، اس میں انسانوں کی ظاہری باطنی روحانی تربیت بھی شامل ہے، اس میں ایک جوڈیشل، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل سسٹم بھی شامل ہے، اس میں ایک ڈیفنس اسٹریٹجی بھی شامل ہے، اس میں ایک فورن پالیسی بھی شامل ہے، اس میں ایک پوری دنیا کو امن عامہ دینے کا، عدل دینے کا ایک نظام خلافت راشدہ کا شامل ہے. اس کا تعلق، وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا تعلق صرف سکے چلانے سے نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے سکے چلانا. ہم اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے، پوری سیریز ہے، اس کا نام ہے خلافت راشدہ. 19 پروگرام ہیں، اس کے سیریز ہے پوری. یوٹیوب پہ مل جائے گی آپ کو، ہمارے چینلز، ویب سائٹس پہ، ویمیو پہ بھی ہے، اب ٹیون پہ بھی اپلوڈ ہو رہی مختلف، تاکہ یوٹیوب جہاں بند ہے وہاں دوسرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے خلافت راشدہ. 19 پروگرام ہے، ذرا اس کو دیکھ لو، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ ایک اسلامی ریاست کہتے کس کو ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور پروگرام ہے، اس کے 17 سیریز ہے، 17 پروگراموں کی سیریز ہے، اکنامک ٹیررزم کے نام سے، معاشی دہشت گردی. اس کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں، یوٹیوب بھی اویلیبل، ویب سائٹس پہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لو. یہ 2 پروگرام آپ کو کمپریہنسولی کلیئر کر دیں گے کہ ہم کس نظام کی بات کر رہے ہیں. تو ایک پرسنل ہے کہ آپ کا یہ گیٹ اپ جو ہے، یہ کوئی اسپیشل گیٹ اپ ہے یا کسی کو آپ نے دیکھ کے اپنایا ہوا ہے؟ بیٹا میرے گیٹ اپ میں کیا چیز غیر معمولی ہے، سب بتاؤ مجھے. ٹوپی کا جو ہے نا، اس کے اوپر سے بال بھی تھوڑے، اور بال لمبے ہیں، داڑھی چھوٹی. بیٹا پرسنل چوائسز ہیں، کچھ چیز پسند ہوتی ہے، کچھ نہیں پسند ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو پسند ہے، بکرے کی ران پسند ہے، وہ ایک اپنی پرسنل چوائسز ہوتی ہے نا، اس کا تعلق تو کسی چیز سے نہیں ہے، کوئی وجہ تو نہیں ہے. حضور کو کدو کیوں پسند ہے زیادہ؟ بہت ساری سبزیاں ہیں لیکن حضور کدو پسند فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے. جماعت ہے پوری، تو پھر آپ کو دیکھ کے آپ کے جو سے وہ بھی یہی گیٹ بیٹا اپ بنا رہے ہیں نا، جس طرح وہ علی ہادی کا بھی یہی گیٹ اپ ہے، یہ پیچھے عثمان بیٹا بیٹا اس نے بھی یہی کر رہا ہے. بیٹا اس ظاہری گیٹ اپ سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ بچے ہمارے اس مشن کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ظاہری گیٹ اپ تو ایک سپرفیشل سطحی چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ مشن میں ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں کی وابستگی وہ ہے کہ جو اقبال کے شاہین کی مرد آزاد کی ہونی چاہیے. دیٹ از امپورٹنٹ. اور جس طرح آرمی کے اندر سب ہوتے ہیں، سب ایک یونیفارم پہنتے ہیں، ایک گیٹ اپ پہنتے ہیں، وہ ایک ٹیم بن جاتی ہے، ایک یونیفارم ہوتا ہے، ہے نا. آرمی، نیوی، پولیس میں آپ جہاں ہر جگہ کا یونیفارم ہوتا ہے ایک اپنا ایک.
تو ہمارا بھی جو مشن ہے، جو ٹیم ہے ہماری، انہوں نے ایک چھوٹا ایک یونیفارم، ایک رف ٹف قسم کا جس کے اندر یہ جیکٹس اور وہ ٹراؤزرز اور اس طرح کی چیزیں، وہ ہمارا یونیفارم ٹف جیکٹ بن کے، ہمارا فیلڈ کا کام بہت ہے، ہم فیلڈ میں بہت جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. آج کل کے بچے جو ہمارے، پھر ایک طرح سے یہ تھوڑا بچوں کو میسج بھی دینا ہے کہ جب تم اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرتے ہو تو بچوں نے ایک سے ایک، آج کل دنیا میں مسلمان بچوں کا حال یہ، ہمارے چکلالہ اسکیم 3 میں آپ چلے جائیے، ہر گلی میں بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہے، یہ انفلوئنس ہے ویسٹرن، ہر جگہ بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. اب یہ ایک معاشرے کی تصویر پریزنٹ کرتا ہے کہ جب معاشرے کے نوجوان اب سارا وقت بیوٹی پارلرز میں گزارنے لگیں تو یہ معاشرے کے زوال کی نشانی ہے. اقبال نے اس پہ، اقبال روئے تھے کہ خون کے آنسو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ ہمارے جوان عیاش کتنے ہو گئے. تیرے قالین ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں فرنگی. تیرے قالین جو ہیں وہ ایران سے آتے ہیں، تیرے صوفے یورپ سے آتے ہیں. تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ کہا کہ ڈیزائنر کپڑے پہننے اور روپیہ پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے بجائے سمپل ڈریس بنا لو، اسی پہ گزارا کرو. اور ہماری عزت تمہارے لباس کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے. ہم تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑا سا سسٹم سے ہم نے ایک جو معاشرے کے ٹرینڈز ہیں اس سے بغاوت کی ہے ہم نے، کیونکہ ہمارے نوجوان کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں فیشن کے کپڑوں میں، فیشن ڈیزائنرز میں، جوتوں میں، تو لباسوں میں. یہ نہیں کہ ہم نہیں پہنتے، ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن تحفے آ جاتے ہیں. اب تحفہ آ گیا، کوئی باہر سے لے کر آیا تو ہم نے پہن لیا. لیکن یہ کہ جو ہمارا مشن کا یونیفارم ہے، جو ہر جگہ ہم پہنتے ہیں، اب بنتا ہے مومن ڈیسنٹ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان ہوتا ہے. اس کو دیکھ کے ابکائی نہیں آتی، اس کو دیکھ کے کراہت نہیں آتی، اس کو دیکھ کے آپ یہ محسوس نہیں کرتے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک ہم. اگر آپ کا دل، اگر بچے کاپی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دے لائک دا اسٹائل. اور کوئی اللہ تعالیٰ، اور یہی بات ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کا تصور یہ دے دیا گیا ہے کہ جتنا کوئی بد اخلاق، بد شکل، جتنا کوئی بدعمل ہو، اتنا ہی اچھا مسلمان ہے. استغفر اللہ العظیم. اور آپ اسلام کی جس طرح بات کرتے تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ بھی وہی گیٹ اپ استعمال کرتے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بیٹا جان، حضور نے کسی، بڑی داڑھی ہوتی، میری جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کسی گیٹ اپ کی پابندی نہیں لگائی ہوئی. اسلام جو ہے وہ داڑھیوں اور ٹوپیوں میں بند نہیں ہے، اخلاق اور کردار میں بند ہے. اور دین کی حکمت کو سمجھو میرے بچے. شیطان انسان کو ان چھوٹی بحثوں میں پھنسا کر، ایک طرف حال یہ ہے، یعنی حال یہ ہے کہ امت رسول تباہ ہونے پر آئی ہوئی ہے. حال یہ ہے کہ ہر کوئی حرام میں لتھڑا ہوا ہے، سود میں. اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ داڑھی تمہاری کس سائز کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا وجود حرام میں لتھڑا ہوا ہے، تمہارا ایک ایک دانہ جو تم کھاتے ہو حرام میں ہے، اور بحث یہ کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لینتھ کیا ہونی چاہیے. یہ سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں. ہر چیز کی پرائرٹی ہوتی ہے. پہلے حرام اور حلال کو طے کرو، مستحبات اور واجبات اور وہ ساری چیزیں جن کے اوپر آرگومنٹ اور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، وہ بات کی بات ہے. ابھی امت صریحاً حرام میں پڑی ہوئی ہے، اس کو اس سے نکالو، باقی معاملے خیر ہو جائیں گے. سر، اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ دیکھیں کچھ بھی نہیں کری، جوڈیشری بھی کچھ نہیں کری. اب ایک آپشن ہمارے پاس آرمی کا بچتا ہے، تو ہمیں کون سے سٹیپس ایسے لینے پڑیں گے یا لینے چاہیے آرمی کو کہ پاکستان تھوڑا سا؟ بیٹا دیکھو، ہم نے تمہیں بات کہی نا کہ کیونکہ اب تم نوجوان بچے ہو، نوجوانوں کے ساتھ ہمارا رابطہ سب سے زیادہ ہے. ہمارے فیس بک پیج پہ جیسے ہم نے کہا کہ ہزاروں بچے روز کامنٹ کرتے ہیں آ کے. اور ایک چیز جو ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت تھوڑے بچے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فہم اور فراست دی ہے کہ وہ جو پاکستان کو خطرات لاحق ہیں اور جو کرنے کے کام ہیں اس کو سمجھ سکیں. اکثریت کنفیوزڈ ہے، بری طرح کنفیوزڈ ہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ ان کو جانا کدھر ہے، کرنا کدھر ہے. کوئی عمران خان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جے یو آئی کے پیچھے لگا ہے، کوئی جے یو پی کے پیچھے لگا ہے، کوئی ایم کیو ایم کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے مطلب ہر کوئی کنفیوزڈ ہے. نو بڈی ہیز اینی سولوشنز. سب سے بڑا جہاد نوجوانوں کے لیے آج کل یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب میں جو تمہارے سرکل آف انفلوئنس میں تمہارے فرینڈز ہیں، ان کو تم لے کر آؤ اس بات کی طرف کہ قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کے علاوہ اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. اور اپنی زندگیوں کو حرام سے نکال کر ایک حلال طریقے پر لے کر آؤ. بہت بڑا حملہ ہمارے نوجوانوں پہ کیا گیا ہے کہ ان کے دین، ایمان، عزت اور آبرو کو کمپرومائز کروا دیا گیا، ختم کروا دیا، خراب کر دیا گیا ہے. ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں جو کچھ تعلیم کے نام پر پڑھایا جا رہا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش تھے کہ تعلیم عام ہو رہی ہے نوجوانوں، ہمیں کیا خبر تھی کہ الحاد بھی چلا آئے گا ساتھ، سیکولرزم، لادینیت بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی، ہمیں کیا پتا تھا. یہ اکبر الہ آبادی نے اس وقت یہ شعر کہا تھا کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. آج کل بچے بے ادب ہو گئے. کل فیس بک کے اوپر چیٹ ہو رہی تھی، کچھ بچوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے بے ادب اور گستاخ تھے کہ حضور کا نام نعوذ باللہ صرف محمد کہہ کے استعمال کرتے تھے. یہ تک ان کو ادب نہیں معلوم تھا کہ بچے حضور کا نام ادب کے ساتھ استعمال لیا جاتا ہے. یہ تمہارے نعوذ باللہ دوست نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے نام لو ان کا. صحابہ کا نام لیتے تھے تو رضی اللہ آگے نہیں لگاتے تھے، حضور کا نام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تھے. بچوں کو ادب نہیں پتا، دین سے بالکل نکل چکے ہیں.
اپنے دوستوں کو یہ تربیت دو, یہ سکھاؤ, تمہاری یہی ڈیوٹی ہے. اس وقت تم سے یہ فیصلہ نہیں کرایا جائے گا کہ مارشل لا کون لگاتا ہے اور چیف جسٹس کیا کر رہا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے. دیٹ از ناٹ یور پرابلم. کنسرن ہے لیکن تمہارا اختیار نہیں ہے وہاں پہ. تو جو کام ہم کر رہے ہیں یا تو اعتبار کر لو. جب آپ کسی نہ کسی بڑے پر اعتبار تو کرنا پڑتا ہے نا بچے. تم اپنی زندگی میں 1000 دفعہ لوگوں پر اعتبار کرتے ہو ایک دن میں. جب تم اس گھر میں بیٹھے ہو تو تم یہ اعتبار کر رہے ہو کہ اس کی چھت نہیں گر جائے گی. تم جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو تو اعتبار کرتے ہو کہ جہاز کریش نہیں کر جائے گا. تم جب ٹیکسی میں بیٹھتے ہو تو ڈرائیور پر اعتبار کرتے ہو کہ وہ جلا کے کھڈ میں نہیں گرا دے گا تمہیں. تم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اعتبار کرتے ہو کہ جو ٹیکا لگا رہا ہے وہ زہر کا ٹیکا نہیں لگا رہا مجھے. اعتبار کر ہی رہے ہو نا. اپنی جانوں سے اعتبار کر رہے ہو, اپنی عزت سے اعتبار کر رہے ہو اس پر. تو اس معاملے میں جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں, یا اعتبار کر لو جو ہم کہہ رہے ہیں, یا ایکسپیریمنٹ کر لو خود جا کے. 2 ہی طریقے ہیں نا. پھر آپ پائلٹ سے یہ نہیں کہتے کہ جب تک مجھے جہاز چلانا نہیں سکھاؤ گے اس وقت تک میں PIA کے پلین میں نہیں بیٹھوں گا. آپ اعتبار کرتے ہو. ڈاکٹر سے آپ یہ نہیں کہتے جب تک میں 6 سال کی میڈیسن نہ کر لوں اس وقت تک تو مجھے ٹیکا نہیں لگا سکتے. یو ٹرسٹ ہم. تو بچے جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دو, کیونکہ اللہ کے فضل سے تمہاری عمروں کو ڈبل بھی کر لو تو اس سے زیادہ ہماری عمر بھی ہے اور تجربہ بھی. تو ہم پر یہ اعتبار کرو جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس اذان کو آپ نے اپنے دوستوں کو پہنچانا ہے. اس قوم کے بچے جو گمراہ ہو گئے, کنفیوز ہو گئے, جہالت میں, گستاخی میں, بے ادبی میں پڑ گئے, ان کو واپس لے کر آؤ راستے کی طرف. یہ تمہارا کام ہے. اور اپنی آپ کی تربیت کرو, اپنے آپ کو قابل کرو. اس قابل تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تم پہ پڑے کہ ہاں یہ وہ بچہ ہے جس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس مشن کے لیے. یہ نصیب اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. اللہ دیتا ہے یہ نصیب, دعائیں لگتی ہیں, لیکن اپنے آپ کو تیار کرو تو پھر لگے گی نا. جب تم خواہش ہی نہیں کرو گے, مانگنے والا ہی کوئی نہ ہو. اقبال یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو دینے کو تیار ہے, کوئی مانگنے والا, کوئی لینے والا ہی نہیں. کوئی لینے والے تو بنو نا, خواہش تو کرو. اپنے آپ کو تیار کرو, جو آپ کا کام ہے وہ کرو, جو بڑوں کا کام ہے بڑوں کو کرنے دو. ابھی آپ کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ PSO کو, ریلویز کو اور PIA کو کیسے چلانا. جب جاؤ گے نوکریاں کرو گے پھر چلانا. ابھی آپ کا کام تعلیم حاصل کرنا ہے اور اپنے دوست اپنی تربیت کرنا ہے, سیکھنا سکھانا ہے. یہی وقت ہے. جو کچھ کتابیں ہم پڑھ سکتے تھے, جس نے ہماری فاؤنڈیشن بنائی, جس نے ہمیں تیار کیا آگے کی ڈیوٹیز کے لیے, یقین کرو کہ یونیورسٹی آنے سے پہلے تک, یونیورسٹی کے پہلے سال 2 سال تک ساری کتابیں جس نے بنیاد ہماری بنائی, وہی وقت تھا جو ہمارے پاس تھا. پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد تو کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, وہ تو کام کا ٹائم ہوتا ہے. تو وقت کو نہ ضائع کرو. یہ وقت بہت قیمتی ہے تمہارے لیے. بہت زیادہ وقت ہمارے بچے ضائع کرتے ہیں, بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. یہ نوجوانی کا یہ دور, یہ تمہارے جوش, یہ جذبے, یہ علم, تمہارے ذہن کے اندر صلاحیتیں موجود ہے کہ تم سیکھ سکو. لینگویجز سیکھو, زبانیں سیکھو, فارسی سیکھو, عربی سیکھو, ترکی سیکھو. کم از کم آپ سب بچوں کو لازماً ان 3 زبانوں میں سے ایک زبان لازماً آنی چاہیے, عربی, فارسی یا ترکی. انگریزی اردو تو ویسے ہی آتی ہے نا, انگریزی اردو کو ہم نہیں کہہ رہے. ان 3 زبانوں میں سے ایک زبان ایکسٹرا سیکھو. چند مہینے لگیں گے, 6-8 مہینے کی محنت کرو گے زبان سیکھ جاؤ گے, لیکن اتنا بڑا خزانہ ہاتھ آ جائے گا کہ ساری زندگی کام آئے گا. تو وقت نہ ضائع کرو اپنے, بہت کچھ سیکھنے پڑھنے کے لیے. اپنے آپ کو تیار کرو آگے کی رسپانسبلٹیز کے لیے. آپ لوگ تیار نہیں ہو, ہر طرح سے تیار نہیں, نہ جسمانی طور پر تیار ہو, نہ ذہنی طور پر تیار ہو, نہ روحانی طور پر تیار ہو. یو پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو فیس دا چیلنجز اینڈ دا کرائسس جو امت کی طرف آ رہے ہیں. ہم بار بار یہ بات سمجھا رہے ہیں, بچے نہیں سمجھ رہے. بسم اللہ. سر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کیوں نہیں کہتی کہ طالبان اور یہ سب جو قوتیں ہیں وہ ہمارے اندر تک آ کر ہمیں ڈسٹرائے کر رہی ہیں. طالبان کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ وہ اگر یہ سچے جہادی ہیں تو فلسطین کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھاتے اپنی تلوار؟ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کیوں نہیں کہتی کہ یہی ہمارے دشمن ہے؟ اب CIA وغیرہ ہمارے اندر اتنے داخل ہو چکے ہیں کہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر. بیٹے جان تمہارے سوال کا ہم صرف ایک ہی جواب دے سکتے ہیں کہ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے آتا. بیٹا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ابو جہل ایمان نہیں لا سکتا نا, اس کو تو نصیب میں لکھ دیا گیا کہ نہیں لائے گا, ختم ہو گئی بات. اس سے کیوں امید کرتے ہو؟ زرداری کیا یہ بات کرے گا؟ کون کرے گا؟ رحمان ملک کرے گا؟ کون کرے گا؟ الطاف حسین یہ بات کرے گا؟ لیڈرز ہیں کون؟ حکومت میں ہیں کون لوگ؟ یہ بھی تو دیکھو نا. تو بیٹا جان اسی بات کی تو ہماری جنگ ہے ان کے ساتھ. اسی وجہ سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور الیکشن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں یہی چور واپس آ جائیں گے. یہ لوگ نہیں کرنے والے. یہ بات ہے, یہ بات کرنا ہی میں ایک ابس بات ہے, بیکار بات ہے کہ زرداری پاکستان کا دفاع کیوں نہیں کرتا.
کیسے کرے گا؟ حرام میں پلا ہوا ایک حرام وجود ہے، وہ کیسے خدمت کرے گا پاکستان کی؟ اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ توبہ کے دروازے بند ہیں ان لوگوں پہ، جس طرح ابو لہب پر بند ہو گئے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن پہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ ابو لہب زندہ تھا، قرآن میں آیتیں آ گئیں، ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب و تب کی، یعنی سوچیں ابو لہب زندہ ہے اور یہ آیتیں قرآن میں آ چکی ہیں۔ یعنی ابو لہب اگر ایمان لے آتا تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہو جاتا نا، لیکن اس کی زندگی میں کہہ دیا گیا تھا، سارے صحابہ کو پتا تھا کہ یہ شخص پہ مور لگا دی گئی ہے، اب یہ ایمان نہیں لا سکتا، اور وہ زندہ رہا بہت عرصہ اس کے بعد، پھر مرا جا کے کافر۔ جس طرح بہت سے صحابہ تھے جن کو زندگیوں میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، عشرہ مبشرہ ہے نا، سارے بدر والے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بیت رضوان والے ہیں، ان کو حضور نے زندگی میں بتا دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں، ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ اسی طرح زندگی میں بہت سارے لوگ تھے جن کو پتا لگ گیا تھا کہ وہ جہنمی ہیں، ابو لہب فوان۔ تو آپ بھی ایک دن پاکستانی سیکیورٹی کیوں نہیں آپ کر دیتے؟ میں دیکھ رہا سیکیورٹی فورس تو آپ نے کافی نہیں، تو آپ بھی جس طرح بام بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اٹیکس ہوتے ہیں، تو آپ بھی کوئی اگر دے دیں سجیشنز ان کو، گورنمنٹ کو یا آرمی کو۔ بیٹا جان آپ ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا، مگر یہ وہ واحد کام تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کام ہم اس دفتر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یا جو ہماری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ہم فون کر کے آپ کو بتاتے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نہ، ہم بتائیں گے۔ یہ نہ ایزیوم کرو کہ ہم صرف ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھنے سے کیا ہوگا جی؟ لیکن سب کو معلوم ہے ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کیسز ہم نے سپریم کورٹ میں داخل، جو اس ملک کا ہر پلیٹ فارم، چاہے وہ جوڈیشل ہو، چاہے وہ میڈیا کا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہو، چاہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہو، کوئی محاذ جنگ ایسا نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہو، چاہے وہ خطے میں ہو، ہم ایران ہو کر آئے، ہم ترکی ہو کر آئے، ہم سعودی عرب ہو کر آئے، ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں، کوئی خطے کا کام ایسا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم صرف فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ کسی کا بچپن اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے صفائیاں پیش کرنے کی، لیکن یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ یا اعتبار کرو ہمارے اوپر کہ بھی جو کام آپ کر رہے ہیں، بسم اللہ، یو انڈرسٹینڈ یور ورک، آپ کا کام ہے نا، اعتبار تو روز کرتے ہو 100 لوگوں پر، اس فقیر پہ بھی کر لو، نہیں کرنا چاہتے تمہاری مرضی ہے، راستے بہت بسم اللہ، ہم کو ضرورت تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بات ذہن میں کلیئر کر لو کہ اللہ کے فضل سے کوئی دنیا کا محاذ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ باجوڑ کے فرنٹ لائن ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا خطہ ہو، پورا ریجن ہو، جہاں پر ہم موجود نہیں ہیں یا ہمارا کام نہ پہنچ رہا ہو۔ ہم ہر ایکسس پہ جنگ کر رہے ہیں، خوارج کے خلاف جنگ ہم کر رہے ہیں نا، ٹی ٹی پی کے خلاف، خوارج کے خلاف ہمارا ایک انفارمیشن وار چل رہی ہے نا، سپریم کورٹ میں ہم موجود ہیں نا، میڈیا پہ ہم ہیں نا، سوشل میڈیا پہ ہم ہیں نا، پاکستان آرمی کے ساتھ ہمارے جو کچھ ہم اذان دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جو پالیسیز، پیپر، اسیسمنٹ، ایویلویشن، جہاں تک ہماری رسائی ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے، کر لیں اس طریقے سے اس کو۔ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل سے، آپ سے بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، ہم کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں، ہم کہیں ان بچوں نے کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے مجھے وقت ضائع کرنے کی ان کے ساتھ، کیوں بیٹھے ہم آپ کے ساتھ آج؟ اگر ہم سپریم کورٹ میں جا کے ہم کہیں بڑے بڑے کام ہیں، ان بچوں سے مل کے مجھے کیا فائدہ ہوگا، 20 بچے آ جائیں گے، وقت ضائع کریں گے؟ نو، آپ میں سے ہر بچہ جو ہے، آپ میں سے ہر بچہ جو ہے، آپ میں سے ہر بچہ امت کے لیے، امت کے مقدر کا ہے ستارہ۔ اقبال نے کہا ہے نا، ایک ایک فرد قیمتی ہے آپ میں سے، ایک ایک بچہ، ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں آپ کے اوپر، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، پتہ نہیں ان بچوں میں سے کوئی بچہ نکل کے کل صلاح الدین بن جائے، کل کوئی ٹیپو سلطان بن جائے، کل کوئی امام شامل بن جائے، کوئی مجدد الفسانی بن جائے۔ یہی وہ بھی تو بچے تھے نا کسی زمانے میں، کسی بڑے نے تربیت کی تو وہ پھر وہ بن کے نکلے جو بن کے نکلے۔ سر، 4th جنریشن وار کی جو آپ بات کرتے ہیں، تو میڈیا ہمارا مطلب فل کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک قسم سے، تو آپ کیسے اپنا جو صحیح انفارمیشن ہے کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ بیٹا جان، میڈیا ہی غلط ہے۔ بیٹا جان، اللہ کے فضل سے اب وہی بات ہے کہ تم جتنا مرضی اندھیرا کر لو، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک ماچس کی تیلی جلانا بھی کافی ہوتا ہے، کہ جو مرضی کر لیں، ہماری آواز اب پہنچ تو ہر ایک کے پاس رہی ہے۔ اخباروں میں اب تو بڑے بڑے رائٹر اخباروں میں کالم لکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی پاکستان میں 4th جنریشن وار ہو رہی ہے۔ کل وہ جاوید چودھری نے پورا کالم لکھا اس بات کے اوپر کہ الیکشن نہیں ہو سکتے 3 سال کے لیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیے۔ یہ ہماری بات اب مین سٹریم بات بن گئی ہے نا، ہر کوئی یہ بات دہرا رہا ہے ہماری، تو ہمیں اس بات کی پرابلم نہیں ہے کہ ہماری اذان پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، بہت اچھی طرح پہنچ رہی ہے۔ فیس بک پہ 85,000 بندہ ہے، لیکن ٹویٹر پہ ٹویٹر پہ زیادہ تر پالیسی میکرز ہیں، بچے ٹویٹر پہ نہیں ہوتے، ٹویٹر پہ پاکستان کے دنیا کے پالیسی میکرز جو ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو بڑے بڑے لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ ٹویٹر پہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ٹویٹر پہ ہمارے 12,000 لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، تمام بڑے بڑے پالیسی میکرز پاکستان کے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ تو ہماری بات، ہم ایک جو ٹویٹ کرتے ہیں
اور ہم کسی ایک کو فالو نہیں کر رہے. یہ بڑا دلچسپ لگتا ہے, 12-13 ہزار فالوور ہیں, ہم کسی کو فالو نہیں کر رہے, ہم کسی کی نہیں سننا چاہتے. ہماری بات کوئی سننا چاہتا ہے سنے, نہیں سننا چاہتا بسم اللہ, بہت جگہ ہے جہاں مرضی چلا جائے, ہم کسی کو گھر سے نہیں بلائیں گے. جیسے ہم نے کہا جس طرح ہم سب جانتے ہیں مولویز کس طرح ہر ایک کو دور کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے اہل حدیث, اہل سنی, بریلوی, دیوبندی, فرقہ واریت ہے, تو آپ نظام کی طرف کس طرح لائے جائے گا سب؟ بیٹا جان, بزرگوں یہاں سے تو ہٹ بھی نہیں رہا, کوئی بھی نہیں ہٹ رہا. بیٹا بزرگوں کا قول ہے کہ جو قرآن و سنت سے سیدھا نہیں ہوتا اس کو سیدھا کرنے کے لیے بادشاہ کی تلوار ہوتی ہے. ٹھیک, اس کے لیے بابا بلے شاہ ڈاکٹرن ہوگی. بابا بلے شاہ بھی بہت بڑے نیشنل سیکیورٹی اینالسٹ تھے, لوگ تو ان کو شاعر اور صوفی سمجھتے ہیں نا. انہوں نے قوموں کی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے, ملک میں ڈسپلن اور امن قائم کرنے کے لیے بہت بڑی ملٹری اسٹریٹجی دی ہے. آئے آپ کو وہ سناتے ہیں پنجابی میں. 4 کتاباں اتو لتھیاں, 4 کتاباں اتو لتھیاں, اتو لتھا ڈنڈا, 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں, سب کچھ کیتا ڈنڈا. یہ بابا بلے شاہ ڈاکٹرن ہے. ٹھیک ہے, یہ ان پہ ڈپلوائے کرنی پڑے گی. اور بزرگوں نے اس کو کہا ہے ڈنڈے والی سرکار. اگر آپ دیکھیں, اگر پڑھیں ڈاکومنٹس کو تاریخی, جو ہمارے بزرگوں نے جو خوشخبریاں دی ہیں, انہوں نے کہا پاکستان میں بڑی جلد ایک ڈنڈے والی سرکار آنے والی ہے جو دماغ درست کر دے گی ان ساروں کا. آپ مجھے بتاؤ, ملک میں اگر 2000 دہشت گردوں کو شریعت کے مطابق, جو دہشت گرد ہیں, بے گناہ کی نہیں بات کر رہے, جو قاتل ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو بدکار ہیں, جو زانی ہیں, کڈنیپرز ہیں, ہوسٹیج ٹیکرز ہیں, جن کی شرعی سزا موت ہے, آپ 2000 بندوں کو سزائے موت دے دو, اس کے بعد ملک میں کوئی قتل کرے گا؟ اتو لتھا ڈنڈا, دماغ درست ہو جائے گا سب کا. آپ کو شریعت نافذ کرنی ہے, ملک میں کرائم ختم ہو جائیں گے. آپ نے جب فرقہ پر جتنا, اگر وہ مولوی جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کے ایک دن پہلے عید کرتا ہے پشاور میں اور فتنہ پھیلاتا ہے, اس کو آپ اسی مسجد میں ٹانگ دیں, اگلے دن عید کرے گا, اگلے سال وہ سب سیدھا ہو جائے گا. تو اتنی سی بات ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جب ہم TTP کو مار کے دھکیل سکتے ہیں افغانستان میں, جب ہم BLA کو اڑا سکتے ہیں, انڈیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, انشاءاللہ سوویت یونین کو توڑ سکتے ہیں, تو یار 2 ٹکے کے یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام, جن کو اقبال نے 2 رکعت کے امام کہا ہے, ان کو سیدھا کرنا کون سی بڑی بات ہے یار؟ کوئی کرنے والا بندہ تو آئے نا. جب زرداری تو نہیں کر سکتا یہ کام, یہ کوئی ڈنڈے والی سرکار ہی کرے گی اور بڑی جلدی کرے گی. سر اگر 3 سال کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد سر آپ نے بات کہی تھی پچھلے پروگرام میں کہ الیکشن کروائیں گے. سر الیکشن کروانے سے پھر وہی لوگ, بیٹا ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا الیکشن کروانے کے لیے اس سے پہلے نظام تبدیل ہوگا. نظام تبدیل پہلے کرنا ضروری ہے. اس نظام کے تحت وہی لوگ آئیں گے. جب آپ سسٹم چینج کر دیں گے پھر وہ لوگ نہیں آئیں گے. جب آپ کرائٹیریا ایسا بنا دیں گے, مثالیں دے رہے ہیں آپ کو ایران کی. ایران میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایران میں امیجن کریں سو کالڈ ڈیموکریسی ہے, پورا ملک ووٹ دیتا ہے. اگر ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں کہ ہر کوئی ووٹ دے تو اس کو ڈیموکریسی, تو ایران میں بھی ہے. مگر ایران میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. ایران کا صدر احمدی نژاد جیسا آدمی بنتا ہے جو اپنی قوم کے لیے بہت اچھا ہے, اپنی قوم کے لیے درویش ہے, وہ زمین پہ بیٹھتا ہے, کوئی خرچہ اس کا نہیں ہے, ہم اس سے ملیں جا کے. وہ بالکل ایک مسکین سا آدمی ہے. حج بھی کیا اس نے جا کے اپنی قوم کے ساتھ, تو ٹرک کے پیچھے بیٹھ کے کیا اس نے عام حاجیوں کے ساتھ, اس کے لیے کوئی VIP گاڑی نہیں تھی. اپنی قوم کے لیے ٹھیک ہے. وہ کیسے اوپر آ گیا, وہ کیسے صدر بن گیا اپنی قوم کا؟ انہوں نے وہی ماڈل استعمال کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. حضرت عمر نے جب پردہ فرمایا, آپ شہید ہونے لگے, تو آپ نے 6 بہترین صحابہ کی ٹیم بنا دی اور مسلمانوں سے کہا کہ ان 6 بہترین صحابہ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا, خلیفہ بنا لینا. تو جب آپ نے کرائٹیریا ایسا سیٹ کر دیا, آپ نے لیول ہی, اب 7واں تو نہیں آ سکتا نا اس میں کوئی, زرداری بے نظیر جیسا تو اس کے اندر بلاول بھٹو جیسا, الطاف حسین جیسا تو آ ہی نہیں سکتا نا. اب آپ پورے ملک میں الیکشن کرا لیں کہ بھئی 6 میں سے جس کو مرضی لے کر آنا. اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سلیکشن کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ کر دیں کہ اعلیٰ ترین مسلمان, بہترین لوگ, پورے 6 کروڑ کی عوام میں کیا ہم کو 5-6 بہترین لوگ نہیں ملیں گے؟ ان کو آپ اوپر لے آئیے اور ان سے قوم سے کہیے کہ اب اس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں. لیکن وہ 6 تو اشرف مبشرہ میں تھے نا, ان کو سلیکٹ کیا. بیٹا جان, حضرت بیٹا جان, میرے جان, خلافت راشدہ ختم ہو چکی تھی, پورے مسلمان معاشرے میں انارکی پھیل چکی تھی. اس انارکی کو پھیلنے کے بعد, اس وقت انارکی جب پھیل چکی تھی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عام امید خلیفہ جو اچانک بائی ایکسیڈنٹ خلیفہ بن گئے, وہ خلیفہ بننا بھی نہیں چاہ رہے تھے, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تشریف لاتے اور آنے کے بعد اس بندے نے, اللہ کے بندے نے ساری جائیداد و دولت صدقہ کر دی, فقیری مسکینی کا لباس پہنا, اپنی جھونپڑی میں آ کے بیٹھ گئے, اور 3 سال کے اندر اندر چین سے لے کر اندلوسیا تک, اسپین تک مسلمان خلافت میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. بچے جان, خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ قائم ہو سکتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی قائم کر کے دکھا دیا خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے 40-30 سال بعد.
جب وہ قائم ہو سکتا ہے تو بعد میں بھی بڑی تعداد میں ایسے بادشاہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی میری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا سوائے اس شخص کے کہ جس کی نگاہ کبھی نہ محرم عورت پہ نہ پڑی ہو، جس نے کبھی عصر کی نماز قضا نہ کی ہو، جو کبھی بغیر وضو کے نہ رہا ہو، جس نے کبھی حرام نہ کھایا ہو۔ لمبی چوڑی شرطیں انہوں نے لگائیں۔ اب جنازہ پڑھا ہوا ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھائے، کیونکہ اتنا سخت معیار، اتنا سخت کرائٹیریا کس کا پورا ہوگا؟ آخر میں ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، گزرنے والے تو گزر گئے، دوسروں کے راز فاش کر گئے۔ ایک آدمی نے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھائی، وہ ہندوستان کا بادشاہ سلطان التمش تھا، ہندوستان کا بادشاہ التمش تھا۔ تو بچے ایسے بادشاہ، ایسے لوگ، ایسے حکمران ہر دور میں ملتے آئے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قوم بنے تو صحیح اس قابل۔ اسی قوم کے اندر جب بالکل غفلت و تباہی و بربادی تھی ہمارے اندر تھی، اللہ نے صلاح الدین ایوبی بھی بھیجے، نور الدین زنگی بھیجے، امام شامل بھیجے، ٹیپو بھیجے۔ اللہ کے بندے آتے رہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تم اس قابل بنو، اپنے آپ کو تیار کرو، مانگو تو صحیح اللہ سے۔ مانگتے ہی نہیں ہو پر کیا، وہ تو بچہ جب تک چیخ چیخ کے روئے نہیں اس وقت تک ماں دودھ نہیں پلاتی۔ مانگو کہ تو ملے گا نا، مانگو تو صحیح اللہ سے کہ اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا دیں، پھر اللہ کہے گا اس جیسے بنو، اس قابل تو بنو۔ یہ نہ ہو کہ کل میں صلاح الدین ایوبی تمہیں دوں اور وہ کوئی تمہیں حکم دے کہ یہ کام کرنا نہیں، کہ تم بغاوت کر دو اس کے خلاف، نہیں ہے یہ تو ہم نہیں مانتے، یہ تمہاری طبیعت پہ بڑا سخت ہے، ہم اس کو ماننے والے نہیں، ہم تو کاغذ کا نوٹ استعمال کریں گے، نہیں ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم ہو گیا۔ وہ کہے کہ رزق حلال میں گزارا کرنا ہے، تھوڑا خرچہ کم کرنا پڑے گا، کہ یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ لائف سٹائل اور ہماری عیاشی اور ہمارے پارلرز، ہماری تفریح اور ہماری فلمیں اور ہمارا سارا دنیا کا سفر اور ڈیزائنر کلوتھ، یہ تو کم نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں نعمتیں دے اور تو کل تم اس کی کفران نعمت کر جاؤ۔ اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ دے گا تمہیں ایسے لیڈرز۔ ورنہ حقیقت یہ ہے، خطرہ یہ ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کی راہ میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و شریعت کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ سو کالڈ مسلمان ہیں۔ یہی عدالتی نظام ہے جو شریعت کا نظام نہیں چاہتا یہاں پہ۔ یہی بینکر ہیں، سو کالڈ مسلمان بینکرز، جو نہیں چاہتے کہ یہاں بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل بنے۔ یہی قاضی ہیں، یہی ججز ہیں ہمارے، جو نہیں چاہتے کہ یہاں شریعت کا نظام ہو۔ یہی وکیل ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسلام کا قاضی اور عدالت کا نظام آئے جس میں یہ وکیل ختم ہو جائیں گے سارے، جو معاملوں کو لٹکاتے اور کمپلیکیٹ کرتے ہیں، سادے معاملے ہو جائیں گے شریعت میں۔ یہ سارا رکاوٹ جو شریعت میں ہے، یہ سو کالڈ مسلمان ہیں جو برپا کیے ہوئے ہیں۔ کوئی انگریز کافر تو نہیں بیٹھا یہاں پہ نا، اس کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا نظام نافذ کر رہے ہیں۔ یہ طالبان میں اور یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے میں کیا ڈفرنس ہے؟ وہ طالبان جنہوں نے سوویت یونین کو توڑا تھا وہ پاکستان کے خلاف؟ بیٹا جان، ہم بہت دفعہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں، بہت زیادہ دفعہ بتا چکے ہیں، یہ وقت کم از کم کئی سو دفعہ ہو چکا ہے۔ ہمارے پچھلے پروگرام دیکھو، ہادی اب میں دوست کو بتا دیں گے سارے پروگرام، وہ ڈیٹیل سارے، یہ بہت بیٹا اتنی دفعہ ہو چکی ہے، ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا پڑھو، تھوڑی اسٹڈی کرو، تھوڑا ہمارے لیکچرز، ہمارے پروگرام دیکھو۔ افغان طالبان اور چیز ہیں، ٹی ٹی پی اور چیز ہے، اور سوویت یونین کو توڑنے میں افغان طالبان کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس وقت وہ اسٹوڈنٹس تھے، طالبان کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس، وہ چھوٹے بچے تھے، تو وہ تھے ہی نہیں اس وقت جب سوویت یونین کو توڑا۔ اس وقت افغان مجاہدین تھے، وہ اور گروپ ہے۔ ابھی بھی لوگوں کی سر، اور بی ایل اے تو سیکولر ہے، مارکسسٹ ہے، یہ بلوچستان لبریشن آرمی، یہ 50s اور 60s اور 70s سے سوویت یونین نے اور انڈیا نے ان کو تیار کیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمارا پچھلا پروگرام دیکھو جو ہم نے کیا ہے 29 نومبر کو پی جے میر کے ساتھ، وہ دیکھا ہے پروگرام آپ نے؟ تو اس کے اندر ایکسپلین کی ہے نا یہ بات ہم نے ساری، کہ بی ایل اے کیا چیز ہے، کہ بی ایل اے پہلے سوویت یونین بیک کرتا تھا، آج اس کو سی آئی اے بیک کر رہی ہے، انہوں نے خدا تبدیل کیے ہیں اپنے خالی۔ یہ بتایا میری جان سارا آپ لوگوں کو، ایک بات کو غور سے سنا کرو اور سمجھا کرو، ان باتوں کو آگے پہنچانے کا ٹائم ہے، ایک بات کو 10 دفعہ دہرانے کا ٹائم نہیں ہے۔ لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ابھی بھی ہے۔ کن کے ساتھ؟ وہ جو طالبان ہیں، وہ بیٹا جو افغان طالبان ہیں وہ بالکل ٹھیک مجاہد ہیں، جو پاکستانی طالبان ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یہ بات ہم 1000 دفعہ بتا چکے ہیں۔ وہ کدھر ہیں وہ جو افغان طالبان ہیں؟ وہ لڑ رہے ہیں، آخر امریکہ کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ امریکہ کا بیڑا غرق کس نے کیا افغانستان میں؟ سوچو، جواب دو، اپنے سوال کا جواب خود ہی دو، امریکہ کا بیڑا غرق کس نے کیا افغانستان میں؟ تمہیں خود پتا ہے اپنے سوال کا جواب؟ نظام کی تبدیلی کے لیے اسلحہ اٹھانا جائز ہے؟ بیٹا نہیں، آپ کے لیے نہیں جائز، فوج کے لیے جائز ہے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا کام ہے یہ۔ فوج کو ہم روز کہتے ہیں ٹیک اوور کرو، آپ کو نہیں کہیں گے، ٹی ٹی پی کو نہیں کہیں گے، لال مسجد کو نہیں کہیں گے۔ جو کوئی ان میں سے اسلحہ اٹھائے گا، لال مسجد میں سے، ٹی ٹی پی میں سے، بی ایل اے میں سے، ایم کیو ایم میں سے، یہ امت رسول کے ساتھ غداری کریں گے، ان کی سزا موت ہے۔ فوج کرے گی، ٹھیک کرے گی، جن کا اختیار ہے وہ کر سکتا ہے۔
جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ انارکی پھیلائیں گے، اور انارکی پھیلا رہے ہیں نا. لال مسجد نے کیا کیا؟ انارکی پھیلائی. اسلام آباد نے مشین گنیں، راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ اور ہینڈ گنز اور گنز لے کے، گیس ماسک لے کے کس لیے آئے تھے وہ؟ ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے؟ ملک میں امن لا رہی ہے، ملک میں نظام تبدیل کر رہی ہے. بی ایل اے کیا کر رہی ہے؟ کراچی میں ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ اے این پی کیا کر رہی ہے؟ یہ فساد، یہ ہے شریعت کے تحت اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فوج ٹیک اوور کرے گی، 5 منٹ میں ٹیک اوور کر لے گی، معاملہ سیٹ ہو جائے گا، نظام ٹھیک ہو جائے گا، ملک میں امن آ جائے گا، عدل آ جائے گا. یہ کام اب فوج کی تلوار سے ہی ہوگا. بابا بلے شاہ ڈاکٹر یاد رکھیے گا، اتو لتھا ڈنڈا. لیکن سسٹم تو پھر وہی رہے گا. کیوں سر شریعت کو بھی تو ہمارے بچے جان سسٹم وہ نہیں رہے گا. آرمی نے 2-3 دفعہ میرے خیال ٹیک اوور کر چکی ڈکٹیٹر کے نام پر بھی تو بچے جان آپ اگین وہی بات کہ ہم وہی بات کہہ رہے ہیں. مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ جس بات کو ہم 1000 دفعہ سمجھا چکے ہیں، اگر پھر ہمارے بچے وہی بات ہم سے دوبارہ سوال کریں تو پھر یہ بڑی تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے. اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایک بات کو ہم 100 دفعہ ریپیٹ کریں. ہم 100 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگے گا. سویلین پیٹریوٹک کیئر ٹیکر کی ہم بات کر رہے ہیں، سویلین پیٹریوٹک کیئر ٹیکر کی بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سویلین ٹیم ہوگی جو نظریاتی طور پر پاکستان کا نظام تبدیل کرے گی اور اس پاکستان کی صفائی کرے گی اور اس کو ٹھیک کرے گی. تو یہ آرگومنٹ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے کہ پہلے بھی مارشل لا لگ چکے ہیں اور اب مارشل لا لگے گا تو کیسے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. ہم یہ بات کر ہی نہیں رہے، نہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سر میرے کچھ نے افغان جہاد کے لحاظ سے کہ آپ کا بہت زیادہ کلوز پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے جنوب اکارڈ کے پاس ہے، تو اس میں کون سے غلط پوائنٹس ہیں اس کی وجہ سے افغان جہاد غلط جگہ ٹرمینیٹ ہوا؟ بیٹا جان سب سے بڑی بات یہ تھی کہ افغان جہاد میں جو پارٹیز تھیں جو لڑ رہی تھیں وہ ایک طرف سوویت یونین تھا اور ایک طرف 6 پارٹیز مجاہدین تھے. مجاہدین اصل پارٹی تھی نا جو لڑ رہی تھی. اور جنیوا ایکارڈ جو سائن کیا گیا وہ کابل کی کٹ پتلی حکومت کے درمیان اور اسلام آباد کے درمیان کیا گیا ہے. نہ اسلام آباد پارٹی تھا نہ کابل کی کٹ پتلی حکومت پارٹی تھی، نجیب اللہ کی حکومت. جو اصل پارٹی تھی روس اور مجاہدین ان کا ذکر ہی کوئی نہیں. تو ہوا یہ کہ اسلام آباد نے ایگریمنٹ سائن کر لیا کابل کے ساتھ، تو طالبان افغان مجاہدین نے کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں، نہ کابل کو مانتے ہیں نہ اسلام آباد کو مانتے. اور ظلم یہی ہوا کہ ہونا یہ چاہیے تھا، پاکستان اتنی سٹرونگ پوزیشن میں تھا کہ ہم کہتے کہ یہ روس بھی نکلے اور روس کی کٹ پتلی حکومت بھی نکلے اور وہاں پر بنے افغان مجاہدین کی حکومت. ہم نے یہ نہیں کیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب روس نکل گیا تو وہاں پر کابل میں نجیب اللہ کی کٹ پتلی حکومت بیٹھ گئی، کارزائی کی طرح کمیونسٹ. پھر مزید 3 سال جنگ کرنی پڑی اور 89, 90, 91, 92 تک جنگ کرنی پڑی جا کے. اس کے نتیجے میں امریکہ وہاں سے نکل چکا تھا، روس نکل چکا تھا، پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو چکی تھی، افغانستان میں سول وار شروع ہو گئی. اس سول وار کے نتیجے میں جو خونریزی ہوئی وہ ساری، اور اس کے بعد پشتونوں اور تاجکوں میں لڑائی ہو گئی، حکمت یار اور مسعود کی فوجوں میں لڑائی ہوئی، پھر طالبان اٹھ گئے اس کی وجہ سے، اس کی وجہ طالبان اور مسعود کی لڑائی ہوئی. وہ جو افغانستان کے اندر قومیت اور لسانیت کی بنیاد پہ، فرقہ واریت کی بنیاد پہ جنگ شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے. یہ سارا گناہ جنیوا ایکارڈ کے سر ہے جو 1988 میں جنیجو کی حکومت نے جنرل ضیاء سے پوچھے بغیر کر دیا تھا. آج تک 22-25 سال ہو گئے خونریزی چل رہی ہے ایک حماقت کی وجہ سے. یہ بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں بچے جن کی سزا نسلوں میں جاتی ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جو نیشن ہے یہ بھی تو جو ہے اسلامی نظام کی بات کرتے ہو. بیٹا جان ہمیں کچھ کہنے کی جماعت اسلامی کے بارے میں ضرورت نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کر لو کہ 90 سال ہو گئے، 70-80 سال ہو گئے اس جماعت کو بنے ہوئے، کہاں پہنچے ہیں وہ؟ جب ایک علاج آپ کر رہے ہیں کسی بیماری کا اور اس کا علاج نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر بھی روک کے کہتا ہے یار علاج تبدیل کرنا چاہیے. جو اسٹریٹجی ہم نے اپلائی کی ہے اس سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا یہی حال ہے. جماعت اسلامی کی ایک بات نہیں ہے. تبلیغی جماعت 90 سال سے لگی ہوئی ہے، کہاں پہنچ گئی؟ ملک اور معاشرے میں، امت مسلمہ میں برائیاں اور گناہ اور غلطیاں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ فساد پھیل رہا ہے. تو ان کو رک کے سوچنا چاہیے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہم نے 90 سال سے لگائی ہوئی ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ہم اسٹریٹجی چینج کریں، حکمت عملی تبدیل کریں. نیتوں پہ ہم نہیں ڈاؤٹ کرتے، سب کی نیتیں اچھی ہوں گی، لیکن مومن کو احمق تو نہیں ہونا چاہیے. حضور نے تو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اتقوا بفراست مومن ہو ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کیسی فراست ہے؟ مومن کی فراست اگر کس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہو سکتا ہے. یہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں جن کو غلط فہمی ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہیں. مومن کے ساتھ فراست ہوتی ہے، شرح صدر ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے.
वो नरम दम में गुफ्तगू गरम दम में जुस्तजू होता है, उसकी बात में तासीर होती है। ये हमारी सियासी मजहबी जमातों में नहीं है। बाकी जितनी मजहबी जमातें हैं वो तो सारी फिरकावाराना जमातें हैं, कोई देवबंदियों की है, कोई बरेलवियों की है, कोई शियों की है, मतलब इस्लाम तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो तो अपना फिरका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जमात इस्लामी क्लेम करती है कि इस्लामिस्ट अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद उनको अपनी स्ट्रैटेजी पे गौर करना चाहिए। 90 साल हो गए, कहीं भी नहीं पहुंच सके वो, ना कहीं जाएंगे, मजीद 90 साल दे दे उन्हें। वो लोग इस तरह ना जो अंग्रेजों काफरों की बनी हुई चीजें उनसे भी वो चीजें नहीं यूज करते, लेकिन आप तो फिर यूज करते हैं, जिस फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये उन्हीं की बनी हुई चीजें हैं, उनको प्रॉपर्ली आता है, इनसे आप यूज करते हैं। मेरा बेटा जान, वही बात हमने कही ना कि अल्लाह ताला ने मोमिन को बेवकूफ़ नहीं पैदा किया। हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, उसमें जितनी हम सोवियत हथियारों को इस्तेमाल कर सकते थे हमने हथियार इस्तेमाल किए, हमने सोवियत टैंक भी कैप्चर किए, सोवियत गोले भी इस्तेमाल किए। अमेरिका ने भी हेल्प की थी ना, तो हमने अमेरिका को भी इस्तेमाल किया। ये बात तो अपनी स्ट्रैटेजी की बात है। आप किसी दूसरे को, अगर पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सारे हमारे हथियार असला जो है चीन का, आप कहें जी हम काफरों से क्यों असला ले रहे हैं इंडिया से लड़ने के लिए, ये तो बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी। वही हम बात कह रहे हैं कि अल्लाह का बंदा बेवकूफ़ नहीं होता। मना जो फरमाया गया है कि इन काफिरों को अपना दोस्त ना समझो। इत्तेहादी बना सकते हैं, एलाइज तो बना सकते हैं ना, कॉमन दुश्मन के खिलाफ। हमने कब कहा है कि चाइनीज हमारे सगे भाई हैं और दोस्त हैं और हमारे अहले ईमान हैं, हमारे साथ एलाइज हैं, हमारे कॉमन एनिमीज हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, सो दे आर एलाइज। और एलाइज की मिसाल तारीख में हमेशा मिलती है। जंगे बदर में भी, जंगे बदर के अंदर भी जो यहूदी कबीले थे जिनके साथ मुसलमानों का इत्तेहाद था, एलाइज थे हमारे, जो मिसाक मदीना साइन किया गया था, उसके अंदर लिखा गया था कि मदीना की जो रियासत है उसके अंदर जितनी कौमें आबाद हैं, चाहे उसमें यहूदी क्यों ना हो, मुशरिक क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, वो सब एक कौम तस्वुर किए जाएंगे टू प्रोटेक्ट मदीना, मदीना के दिफा पे। तो यही हुआ कि जब मदीना पे हमला हुआ तो फिर यहूदियों को एहसास दिलाया गया, बताया गया कि भाई तुमने हमारे साथ पार्ट जंग में जाना। एक आध यहूदी निकले भी, बहुत से अलग हो गए, मगर एक आध यहूदी आके मुसलमानों की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। जब रोमन्स के खिलाफ जंगें हुई, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रोमन्स के खिलाफ जंगें की, तो उस वक्त जो ईसाई अरब कबीले थे शाम के, वो सारे मुसलमानों के पास आए, कहते हैं कि हम मजहबन ईसाई हैं लेकिन कौमन हम अरब हैं, हम अरबी बोलते हैं लेकिन मजहब ईसाई है, लेकिन रोमन्स हमें बेइज्जत करते हैं, लिहाजा हम ये प्रेफर करेंगे कि अपने ही हम मजहब लोगों के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करें। तो मुसलमानों की फौजों में ईसाई दस्ते भी थे, तो ईसाइयों के साथ मिलकर हमने रोमन्स के खिलाफ जंगें की। अब कोई ये कहे कि क्या साहबा को ये पता नहीं था कि यहूदो नसारा को अपना साथी ना बनाओ, ये तो बेवकूफी की बात हो जाएगी। बैटलफील्ड में कॉमन दुश्मन के खिलाफ एलाइज बनाना, दोस्त बनाना तो नहीं है, वो टर्म्स थी, एग्रीमेंट किए गए थे कि भाई इसके मुताबिक तय होगा मामला। वो जंग खत्म हुई, वो टर्म्स पूरी कर देंगे, उनको फारग कर दिया गया। एक कॉमन बैटल के लिए दुश्मनों को इकट्ठा किया गया। तो हमारे यहां लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस बात पे। हमारे यहां चूंकि वही बात अर्ज की ना कि विजडम नहीं है, फिरासत नहीं है मोमिन की। ये जो अमेरिका से असला लिया था आपने, 100 दफा लेंगे अमेरिका से असला, अपना बाप समझ के तो नहीं ले रहे उनको हम बेवकूफ बना रहे हैं। चाइना से लिया हमने असला, हमने उस अमेरिका से असला रहे रूस को तोड़ा, लाखों करोड़ों मुसलमान आजाद कराए, वो नजर नहीं आ रहा किसी को। एक हिकमत अमली यही तो होती है कि आप एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़वा दें और काम अपना निकालें बीच में। बेटा जान, अगर रूस अफगानिस्तान में होता ना, आज आप कम्युनिस्ट मुल्क होते, फिर आप क्या कहते? उसका जवाब दो। जी, तालीमी निजाम को रिवाइव करना पड़ेगा। बेटा रिवाइव नहीं, तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज तब्दील होने वाली है, चाहे वो तालीमी निजाम हो, चाहे मीडिया का निजाम हो। आजकल तो हमारे ये बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग तो बहुत दूर हैं। बेटा हर चीज से, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरी जान, हर चीज से हम बहुत दूर हैं। मैंने अर्ज किया ना आपको कि जो फेसबुक के ऊपर तुम्हारे आला तरीन, जदीद तरीन, तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे बच्चे आते हैं ना, जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं और फेसबुक यूज कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, उनकी जहालत देख के इंसान खून के आंसू रोता है, जिन्हें कुछ नहीं पता होता। हमारे बच्चों में हिकमत खत्म हो गई, निगाह चली गई, फिरासत और शरह सदर मौजूद नहीं है। एक ऐसी बेवकूफ हुजूम आबादी बन चुके हैं ये, अस्तगफिरुल्लाह, के जहां कुफर जहां चाहता है इनका मुंह मोड़ के इनको उस तरफ ले जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना शदीद दुख होता है। मुझे बताओ फिर अल्लाह ने ऐसी कौम का क्या करना है? हम ये कह सकते हैं 90% कसूर हम सब पे ही है। हम सारे जिम्मेदार हैं बच्चे, हम सारे जिम्मेदार हैं। हम वही बात आपको कर रहे हैं ना कि जो गलतियां तुम्हारी बड़ी नस्लों ने की हैं,
वो गलतियां तुम अब ना करना। पाकिस्तान बनने के बाद 3 नस्लें जाया हो गई, हर दिहाई में एक नस्ल आई जिस जाया हो गई, जिसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। 65 साल से कुछ भी नहीं दिया ना। हम आज रोज जहां पाकिस्तान बना था आज ऑलमोस्ट वहीं खड़े हुए हैं तकरीबन, बल्कि बहस कर रहे हैं 65 साल के बाद कि पाकिस्तान बनना ठीक था या गलत था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा हमें दुनिया की क़यादत हमें देनी थी अल्लाह ने, और हम अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री करके ये बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक बना कि गलत बना। डॉक्टर जाकिर नाइक खूब, कुछ दिन पिछले मैंने इंटरव्यू देखा, वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान बिल्कुल गलत बन गया और पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था, और ये हिंदुस्तान में हम बड़े ठीक थे। ये अब कल एक खबर आई कि इंडिया के अंदर जितने हिंदू हैं वो तहरीक चला रहे हैं कि जाकिर नाइक को हम कोई प्रोग्राम नहीं करने देंगे। मैंने कहा उनसे पूछो कि पाकिस्तान बनना ठीक था या गलत था। इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस सलमान खान और शबाना आजमी और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो दुनिया के टॉप, उनके इंटरव्यूज हैं, वो कहते हैं कि हम बॉम्बे में घर किराए पे नहीं ले सकते। जब इतने पढ़े लिखे और आलमी दुनिया में मशहूर और मारूफ मुसलमानों का, सो कॉल्ड मुसलमानों का इंडिया में यह हाल है, और ये खुद इंडियन हाई कमीशन के इंडियन जजेस की रिपोर्ट है कि दलितों और शुद्रों से नीचे मुसलमानों का हाल है। ये आर्गुमेंट करते हैं लोग कि सब पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमान इकट्ठे होते क्या? ये जो आज थोड़ा बहुत किसी हद तक कोई आजाद एक एटमी ताकत हम बने हुए, हम वो भी उनके गुलाम होते। अगर इकट्ठे होते तब भी हम हिंदुओं से मेजोरिटी तो नहीं हो सकती हमारी, 1/3 ही होते फिर भी हम। जब उस वक्त पाकिस्तान बना था तो जिन लोगों ने हिजरत की, जो इंडिया से निकल कर पाकिस्तान आए और जो रास्ते में और जो हिजरत ना कर सके, वो सारे वो लोग जो कटे हैं वही लोग हैं जिन्होंने हिजरतें की हैं। यहां जो लोग मुसलमान पहले से बसते थे उन्होंने तो हिजरत नहीं की ना, हिजरत तो उन्होंने की है जो वहां से यहां आए। और जो मुसलमान वहां रह गए थे वो कहते थे ये बात कि हमें पता है कि हम हिंदुओं के घेरे में आ जाएंगे, हमें पता है कि हम हिजरत नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह इत्मीनान काफी है कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान महफूज हो जाएंगे। जो हिजरत कर सकता था उसने हिजरत की। हिजरत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर ने भी हिजरत की है मक्के से मदीने। हिजरत करनी पड़ती है बच्चे, जिंदगी में कहीं ना कहीं हिजरत करनी पड़ती है। सर आपने कहा कि हमारा पैगाम है आगे तो पहुंचा देना, ठीक है। अब अगर हम अपने किसी दोस्त को या अपनी किसी महफिल में ये बात करते हैं कि सूद और रिबा को ये निकाल दें अपनी लाइफ में से, तो हमारा जो सारा बैंकिंग निज़ाम है, आपको भी पता है सब कुछ के 90 से 95% जो लोग हैं ना वो इसी सूद के ऊपर पाल रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो वो कैसे अपना सब कुछ वो छोड़ दें, अपना घर बार भी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, गाड़ियाँ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें? ये कैसे, मतलब कि वो कैसे हमारी बात मानेंगे, कैसे बात मानने की तरफ आएंगे? बेटा मेरी जान देखो, ये किसने कहा आपसे कि मुसलमान होना कोई आसान काम है कुफर के निज़ाम में? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, चूमी गोए मुसलमानों मिल अर्ज़म कि मीदान मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह रा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं खौफ से कांपने लगता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुसलमान होने का, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का क्या मतलब है। बेटा अलमिया यह है कि लोग ये चाहते हैं कि कुफर और हराम निज़ाम में शाहाना जिंदगी भी गुजारें, उस निज़ाम को इस्तेमाल भी करें और फिर अल्लाह के वली भी बन जाएं। ऐसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आप ये आर्गुमेंट ही एक अल्लाह के बंदे के लिए, एक मुसलमान के लिए, तो ये आर्गुमेंट ही देना एक शर्मनाक बात है कि वो कहे कि साहब मेरे सामने सिर्फ सूअर का गोश्त रखा हुआ है, अगर मैं सूअर नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊं, मुझे तो खाना पड़ेगा। एक गैरतमंद आदमी क्या जवाब देगा कि अगर मैं सूअर मेरे सामने और मेरे पास इख्तियार नहीं है तो या तो मैं हिजरत कर जाऊं उस जगह से, या मैं भूखा मर जाऊं, या मैं रूखी सूखी घास खा लूं, लेकिन सूअर नहीं खाऊंगा। यही बात है ना अल्लाह के बंदे के। तो फिर ये आर्गुमेंट के साथ मैं सूद खाता हूं बैंक से और मुझे आमदनी बड़ी आती है, उसके साथ सूद ना खाऊं तो क्या खाऊं, उसको फिर हम कोई जवाब नहीं देंगे। सर अब तो सूद का ये मयार है कि अभी सर्विस सेंटर, यूफोन या डिफरेंट और कंपनीज हैं, इनमें लोन भी लें तो वो सूद के साथ है। मतलब बेटा डेप्थ में सूद, बेटा जान ये हुजूर ने फरमाया था कि ऐसा वक्त आएगा। हुजूर ने फरमाया जिसका मफहूम है कि एक दौर आएगा कि जब कोई शख्स भी सूद खाने से नहीं बचेगा, और जो सूद नहीं खाएगा उसको सूद का धुआं पहुंचेगा। जैसे हम सिगरेट नहीं पी रहे, अगर कोई सिगरेट आप में से पिए तो धुआं तो हम तक आएगा ना, तो इसी तरह सूद का धुआं तो हर जगह आ रहा है, पूरा निजाम ही सूद पे चल रहा है ना। इसको जो सूद डायरेक्ट नहीं भी खाता, तो आजकल के दौर में बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मिशन है कि डायरेक्ट सूद ना खाएं, धुआं तो पहुंचेगा ही आप तक। डायरेक्ट सूद ना खाएं, इनडायरेक्ट अगर बच सकते हैं तो इनडायरेक्ट तो धुआं आएगा ही आएगा। जैसे कोई स्मोकिंग करेगा तो जैसे कहा कि धुआं तो पहुंचेगा ही। मसलन बैंक में अगर आपने पैसे रखने पड़ते हैं मजबूरन, करंट अकाउंट खोल लें,
करंट अकाउंट में ना सूद देना पड़ता है ना लेना पड़ता है। ठीक है, पैसे तो बैंक के पास ही हैं, लेकिन सूद तो नहीं है, कम से कम डायरेक्ट सूद नहीं है। बैंक बेशक उससे आगे सूद पे कमा रहा होगा सिलसिला, मजबूरन आप क्या करें, आपको ट्रांजैक्शंस करनी है, कारोबार लाना ले जाना है, सिलसिला करना है, तनख्वाहें आती हैं, बैंकों में आती हैं नौकरियों की, तो अकाउंट तो खोलना पड़ता है। तो जितना बच सकते हो बचो, इसमें कोई फतवे नहीं है। ये इकबाल ने इसी बात कही थी कि मामले है नाजुक जो तेरी रजा हो तू कर। यहाँ को हर इंसान की सलाहियत अलग अलग होती है, हर इंसान की कैपेसिटी अलग है। कोई इंसान स्टैंड ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकते। जो नहीं ले सकते, अल्लाह उनकी हालत को जानता है, क्या वो वाकई नहीं ले सकते या बहाने कर रहे हैं, वो अल्लाह जानता है। ये फैसले अल्लाह करेगा उसके दरमियान में, हम कोई फतवे नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर। बहुत से लोग हैं हमारे पास आते हैं कि जी मैं बिल्कुल बेवा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं दुनिया में, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे बैंक पर रखने, मैंने सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, उससे मुझे इंटरेस्ट आता है, मैं हराम खा रही हूँ कि हलाल खा रही हूँ। मैंने कहा बहना मुझसे सवाल ना करो ये, क्योंकि हम कोई फतवे नहीं देंगे। तुम जानो, तुम्हारी हालत जाने, तुम्हारा रब जाने। मैं तुम्हें खाम खा गिल्टी कॉन्शियस क्यों करूं? मैं कह दूं तुम हराम खा रही, तुम रोती रहोगी सारा वक्त, उसके बाद हल मेरे पास है नहीं, क्योंकि इस्लामी निजाम है ही नहीं, हम कुफर के माशरे में रहते हैं। बेटा जान, जब हल ना हो ना, फिर बुत परस्ती को कबूल करना पड़ता है। आप में से कोई यकीन करेगा ये बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम खाना काबा का तवाफ करते थे जब खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे होते थे? ऐसा तवाफ हो सकता है खाना काबा का कि उसके अंदर बुत रखे हो? लेकिन होता था। तो फिर कुल जाइए काफिरून होता था ना तवाफ, या नहीं होता था? तारीख पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? 13 साल जब मक्के में रहे हैं और तवाफ करते रहे हैं, तो खाना काबा में और उसके आसपास बुत रखे होते थे या नहीं रखे होते थे? बुत थे। बुत कब तोड़े गए? फतेह मक्का के बाद। तो मुसलमान और हुजूर तवाफ किया करते थे, नमाजें पढ़ा करते थे, बुत रखे होते थे। तो बच्चे जान, जब तक, लेकिन जब इख्तियार हाथ में आ गया, फतेह मक्का हो गई, ताकत आया, फिर एक एक हाथ से हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से सारे बुत तोड़े और वो आयतें पढ़ी, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तो जब इख्तियार हाथ में अल्लाह देगा मुसलमानों की जमात को, तो ये सारा निजाम ठीक कर लेंगे। अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मगर कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये नहीं कि दिल से राजी हैं आप इसके ऊपर। जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां अवॉइड करें। इसके अंदर डूबने की जरूरत नहीं कि शौक से हराम खाएं। अगर एक लुक़मे से गुजारा हो सकता है तो पूरा दस्तरखान ना खा जाएं, अपने आप को बचा के रखें। और अगर भूखे रहना पड़े 3 दिन तो भूखे भी रह लें, कोशिश करें कि हराम ना खाएं। दुआओं की कबूलियत हराम पे मुनहसर है। अल्लाह ताला की बड़ी हदीस कुदसी बड़ी मशहूर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि एक बंदा मेरे पास लंबा सफर करके आता है, उसके जिस्म पे मिट्टी लगी होती है, कपड़े अटे होते हैं, हराम उसने पहना होता है, खाना काबा के पर्दे पकड़ के रो रहा होता है, चीख रहा होता है, मुझसे दुआएं मांग रहा होता है, और मैं उसकी दुआ कबूल नहीं कर सकता क्योंकि उसके वजूद का रुआ हराम में पला। आज उम्मत की दुआएं इसलिए कबूल नहीं हो रही हैं कि हमारे रिज़्क़ हराम हो गए, इसीलिए बातों में तासीर खत्म हो गई है लोगों के। उलमा हराम खाने लगे। आप किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में जाके जो मर्जी डोनेशन दे आइए, पूछते नहीं है कि रिस्क कहां से आया है। कोई पूछता नहीं है कि पैसे कहां से आए, रिस्क आपका हलाल है कि हराम है। अब सारे जहान का सूद, बल्कि ये फतवे जारी कर दिए कि जो बैंकों से सूद निकलता है वो सूद निकल के आप किसी को दे दें, किसी और को खिला दें, खुद ना खाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी है जैसे किसी मुसलमान को बताया बगैर आप उसको सूअर खिला दें। सूअर का गोश्त आपके पास आए, आप किसी मुसलमान को खिला दें और बताए नहीं कि मैं सूअर खिला रहा हूं तुम्हें, वो बेचारा आप पे एतबार करके सूअर खा जाए। फतवे जारी करती है, सूद खुद ना खाएं, सारा सूद जमा करें, किसी मुसलमान को खिला दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फतवे हैं इसके ऊपर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ टाइम पहले इमरान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो लोग कहते थे कि इसमें अगर सही को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आज वो इतना पॉपुलर नहीं है, जैसे मीडिया में भी नहीं आ रहा। तो आज लोग ये कहते हैं कि आयतें ने सपोर्ट करना छोड़ दिया है, तो इस वजह से बेटा जान, जब हम मीडिया पे आते थे तो लोग कहते थे नहीं आईएसआई सपोर्ट कर रही है। अब मैं मीडिया पे नहीं हूं, तब भी लोग कहते हैं नहीं आईएसआई सपोर्ट कर रही है। उनसे पूछो कि यार आईएसआई पहले सपोर्ट कर रही थी, क्या अब सपोर्ट कर रही है? और आईएसआई को इतनी कच्ची और कमजोर है कि कोई शख्स को पाकिस्तानी मीडिया बंद कर दे तो आईएसआई उसको दोबारा मीडिया में जगह ना दिला सके। बेटा ये कहने की बातें बहुत होती हैं। इमरान खान एक पार्टी है, एक उसकी से है, लोग उसको फॉलो करते हैं। अब जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं आईएसआई के कहने पे तो नहीं कर रहे। वो दूसरी बात है कि हम जमहूरियत के प्रोसेस से ही इख्तलाफ करते हैं और हमें मालूम है कि इमरान कितना भी सिंसियर क्यों ना हो, कुछ भी नहीं कर सकता इस निज़ाम में, वो दूसरी बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अज़ान हो जाए फिर बात करते हैं बच्चों, बस इंशाअल्लाह 5 मिनट और।
آخری کوئی سوال کر لو پھر بریک کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی سر انشاءاللہ. اس کے لیے کیا ہے جو ساری رات محفل ہو، محفل میلاد ہو، اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، ساری رات اس میں بیٹھا رہا ہو اور صبح جیسے ہی اذان کا وقت ہو وہ سویا ہو. بیٹا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ کو کرنے دو. ڈونٹ بی جج آن دا پیپل. لوگوں پر ان کی ذاتی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے فتوے نہ لگاؤ. یہ معاملہ لوگوں اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو. تمہیں کیا معلوم کہ اس کی کون سی نیکی ایسی ہے جو اللہ پسند کر کے اس کو تم سے یا کسی اور سے، کسی بڑے بڑے عبادت گزار سے اونچا مقام دے دیں. ہمارا کام لوگوں کو ان کے ان اعمال پر جج کرنا ہے کہ جن کا تعلق امت رسول اور پاکستان کے دفاع سے ہے. لوگوں کی ذاتی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہم جج نہیں کریں گے. اگر اس کا کوئی عمل پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ہے تب ہم سے سوال کرو. لوگوں کی ذاتی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں پر ہم سے سوال نہ کرو. وہ جانے، اللہ جانے. ہم خود بہت گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دوسروں کی ذاتی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں پہ نگاہ ڈالتے پھریں. اور جس گناہ پہ، جس غلطی پہ، کوتاہی پر اللہ نے پردہ ڈال لیا ہے، اس غلطی کو، اس کوتاہی کو، اس گناہ کو اچھالنے والا، اس کو مشہور کرنے والا بدترین بدبخت انسان ہے. حکم ہے کہ غلطیوں، کوتاہیوں پہ، گناہوں پہ پردے ڈالو اور نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کی نیکیوں سامنے لے کر آؤ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو نیکیوں کی. ہمارا میڈیا، ہمارا معاشرہ خیر اور نیکی کو پروموٹ نہیں کرتا، گناہ، برائی اور بدکاری کو پروموٹ کرتا ہے. ہر چیز سر کے بل کھڑی ہے نا، نظام ہی سر کے بل ہے. تو بسم اللہ بچے، ہم لوگوں کی ذاتیات پہ فتوے نہیں دیں گے. ہمارا سارا اختلاف امت رسول کے معاملے میں، چاہے کوئی کتنا ہی نیک پرہیزگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو عبادت گزار اور حاجی دکھاتا بتاتا ہو، لیکن اگر وہ پاکستان کے بارے میں یہ کہے گا کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے اور وہ خوارج کو سپورٹ کرے گا تو ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے. کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ نظر آتا ہو ظاہراً، لیکن اگر وہ پاکستان کے دفاع میں چٹان بن کر کھڑا ہوا ہے اور امت رسول سے خیانت نہیں کر رہا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہمارے لیے معیار پاکستان اور امت رسول کا مفاد ہے. لوگوں کی ذاتی غلطیاں وہ اللہ کا کام ہے، اس کو کرنے دو. ٹھیک ہے بیٹا؟ ہمارا نظام ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کام کر رہے ہیں، کب تک اسٹیبلش ہو جائے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ صبح سنت ہے اس پر بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنرل رول دے دیا ہے اس کے لیے. آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے اعمالکم ومالکم. تمہاری حرکتیں تمہارے حکمران بنیں گے، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے. جب تم تیار ہو گئے اللہ کے نیک بندوں اور صالح لوگوں کو اپنا حکمران قبول کرنے کے لیے، اس وقت تمہیں اللہ ایسے حکمران دے دے گا. اللہ ناشکروں کو نہیں دے گا. Is this nation ready? This nation is not ready. Are you ready? You're not ready. آج بچوں کو ہم اگر کہتے ہیں، ہم نے بات کی نا بچے کہ ہم اتنے سالوں سے ایک بات کر رہے ہیں، وہ ایک دن سے تو نہیں کر رہے، لیکن ہمارے کون سے بچے ہیں، ہمارے آس پاس دیکھو کون سے بچے ہیں جو اتنے تیار ہو چکے ہوں کہ اقبال کو آگے پروموٹ کر سکیں، جو کھڑے ہو کے اس طرح بات کر سکیں اقبال کے حوالے سے کہ جیسے ایک دائی کو، ایک مبلغ کو چاہیے کہ اقبال پر بات کر سکے. اقبال کا کلام، اقبال کا پیغام، یہ ساری باتیں کتنے بچوں نے اپنی ذات میں جذب اتنی کر لی ہیں کہ ان کے وجود سے صرف یہ وہ عشق اور وہ جنون نکلے کہ جو ہمیں چاہیے اس وقت. آپ میں سے کسی بچے میں ابھی وہ مقام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اور سیریس ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کیجول ہو اس معاملے میں. یہ چسکے نہیں ہیں میرے بچے کہ آئے بیٹھے گپ شپ لگا لی، بات چیت کر لی، تھوڑا سر کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد جب تک کہ آپ کو نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز نہ بنا دیں، جب تک کہ آپ کو عشق رسول میں، ادب رسول میں ایک شاہین اور ایک غازی نہ بنا لیں، اس وقت تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ ابھی تیار نہیں ہو. پریپیئر یور سیلف. ابھی بہت زیادہ کام باقی ہے، بہت بڑی آزمائشیں ہیں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیٹا ظاہراً دنیا کے حساب سے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. میٹرک کیا ہوا ہے، میٹرک تو کیا ہوا ہے اس کے آگے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا. آپ نے 2000 سے سٹارٹ کیا یہ مشن، 2000 سے پہلے بیٹے جانو انڈس ٹو ایکسس پڑھو نا ہماری کتاب، اس سے پہلے ہم کہاں تھے. 2000 میں نہیں شروع کیا میری جان. 1986 میں جب ہم آپ کی عمر کے تھے تو اس وقت سے شروع کیا، جب ہم افغانستان گئے تھے. تربیت کا پروسیس ہوتا ہے نا بچے، یعنی ایک تقریباً اللہ تعالیٰ نے
25, 26, 27 बरस तरबियत कराई है ना। 1986 में 22 साल की उम्र थी जब हम, आप लोगों की उम्र थी जब हम अफगानिस्तान गए। फिर उस वक्त से लेकर हम मीडिया पे 2007 में आए, कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 21-22 साल हो गए। 21-22 साल तक रगड़ा लगा। ये 22 साल उठा के देखो ना हमारी जिंदगी के पीछे क्या है। टीवी पे आने से पहले हम क्या कर रहे थे? इंडस टू ऑक्सस पढ़ो, तुम्हें अंदाजा होगा कि अल्लाह ने तरबियत कैसे कराई। इकबाल कहते हैं कि फितरत खुद करती है लाले की हिनाबंदी। ये नेचर है, फितरत है जो तैयारी कराती है, आपको रगड़ा देती है, तरबियत देती है, दे दे के फिर आपको उस मकाम पर लाती है। जब हमने टेलीविजन पर आके बात करनी शुरू की है तो उस वक्त हमारी उम्र 42 बरस हो चुकी थी, तकरीबन 42-43 बरस की उम्र में। उससे पहले बोलने की इजाजत नहीं थी, उससे पहले तो पब्लिक में नहीं देखा आपने हमें। और ये सारे काम इजाजत से होते हैं, अपने बड़ों की, अपने उस्तादों की। इवन हमारे मदरसे के निज़ाम के अंदर भी जो डिग्री होती है उसको इजाज़ा कहते हैं, परमिशन, इजाज़त है ना। इजाज़त होती है तब आगे जाके एक आलिम की डिग्री आपको मिलती है। तो इसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एक इजाज़त होती है, इज़्न होता है, लफ्ज़ इज़्न इस्तेमाल होता है उसके लिए। तो आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, वो इज़्न देते हैं कि जा बेटा वज़ान दे। जब इजाज़त मिलती है तो फिर आप जाके बोलते हो। फिर अल्लाह ताला जब चूंकि इजाज़त से जब आप काम करते हो, फिर अल्लाह की बरकत और ताईद उसमें शामिल होती है। जो अपनी मर्जी से करता है फिर उसको अल्लाह ज़माने के हवाले कर देता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाई है ये बात, वाज़ेह की है ये बात हुजूर की हदीस शरीफ में। कोई बात कायनात की ऐसी नहीं है जो सईदी ने ना बताई हुई हो। फरमा दिया है कि कभी ओहदे की ख्वाहिश न करना, कि जो मुसलमानों का कोई ओहदा खुद तलब करेगा तो उसको फिर उस ओहदे के हवाले कर दिया जाएगा, और जिसको बगैर मांगे अल्लाह की तरफ से मिलेगा फिर अल्लाह उसमें उसकी हिफाजत भी करेगा। तो ये शर्तें हैं। ये ड्यूटी देना अपनी मर्जी नहीं होती। आपका काम अपने आप को तैयार करके सिर्फ बेलॉस सेल्फलेस खिदमत करना है। ये अल्लाह का काम होता है कब किस वक्त आपसे क्या काम ले ले। क्योंकि ये ना हो कि अल्लाह काम ले और इंसान अपने नफ्स में गालिब होके उसको अब्यूज और मिस यूज करने लगे। कहते हैं पावर करप्ट्स, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि जब इख्तियार मिलता है तो इंसान में फितने साथ आते हैं। माल का फितना होता है, ओहदे का फितना, इख्तियार का फितना, ताकत का फितना, औरत का फितना, ये सारे फितने साथ साथ आते हैं। और बड़ी मुश्किल होता है कि अल्लाह का फजल और करम ना हो तो इंसान के लिए इन फितनों से बच कर निकलना नामुमकिन होता है। तो ये सारे हुक्मरान हमारे इसी फितने में मुब्तला है ना। क्यों करप्शन करते हैं? इख्तियार मिलता है करप्ट हो जाते हैं। आप इसे इसलिए कि तरबियत नहीं हुई। तो अल्लाह के बंदों को जब ड्यूटी दी जाती है तो न सिर्फ बड़ी सख्त तरबियत के बाद बल्कि सर पे बड़ा सख्त कोड़ा भी रखा जाता है कि आप इधर उधर जाने लगे तो बड़ी सख्त सजा लगती है। कुदरतुल्लाह शाह फरमाते हैं, ये बात अपनी किताब में लिखी है उन्होंने, कि अगर मैं अपनी ड्यूटी ना कर सका, अपने बारे में कहते हैं कि अगर मैं अपनी ड्यूटी ना कर सका तो मुझको माजूर करके सड़क के किनारे फेंक दिया जाएगा और मैं दर्दनाक जिंदगी गुजारूंगा अपने आखिरी वक्त में, और मैं तकलीफ और मेरी तकलीफों को बढ़ा चढ़ा दिया जाएगा और मैं एक दर्दनाक अजाब से गुजार कर फिर मुझे दर्दनाक मौत दी जाएगी अगर मैंने अल्लाह के रसूल की ड्यूटी से खयानत की। तो जिसको ड्यूटी दी जाती है फिर उसके ऊपर मैयार भी टफ होता है उसका। एक आम आदमी चोरी कर ले साइकिल, इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन मुल्क का काजी, मुल्क का सिपा सालार या मुल्क का सरबराह अगर खयानत करे तो ये बहुत बड़ी खयानत होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना। एक आलिम खयानत कर जाए नस्लें तबाह हो जाती हैं, उम्मतें तबाह हो जाती हैं। एक काजी खयानत कर जाए नस्लें तबाह हो जाती हैं, अदल और इंसाफ का निज़ाम बिगड़ जाता है। जिसका इख्तियार ज़्यादा है उसकी पकड़ भी ज़्यादा है। तो अल्लाह से डरना चाहिए बच्चे इस मामले में। ड्यूटी तलब ना करो, जो अल्लाह दे उसमें फिर अल्लाह हिफाजत करता है। खुद तलब करने वाला बेइज्जत होता है, फंस जाता है। बेटे जान, ये तो बिला वजह की एक इन्होंने अंग्रेजी हमारे सर पे मुसल्लत की हुई है। पूरी दुनिया में जहां जाओ लोग अपनी जबानों में पढ़ते हैं और जबानों को अपने डेवलप करते हैं। आप ईरान में चले जाइए, पीएचडी तक तालीम फारसी जबान में है। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे और साइंस कैसे पढ़ेंगे और दुनिया में हमने जाके कम्पीट करना है तो हम कैसे करेंगे। आज अमेरिका का एक ड्रोन था, उन्होंने उतार लिया बाकायदा, हैक करके, हमारे ईरानी साइंसदानों ने उसको हैक करके दुनिया की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी ईरान ने हैक करके पूरा ड्रोन ही नीचे उतार लिया। उन्होंने तो कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ी, उन्होंने तो फारसी में सब कुछ हासिल किया। चाइना इतना बड़ा दुनिया का सुपर पावर जाइंट बन गया, वहां तो कोई परेशानी नहीं है कि हमने अंग्रेजी सीखनी या नहीं सीखनी, वो सारा काम उन्होंने चाइनीज जबान में किया। अरबी एक जमाना था कि पूरी दुनिया में मशरक से मगरिब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जबान अरबी हुआ करती थी। ये तो हमें जब गुलामी नसीब हुई है, कोई 90, 100, 150 साल हो गए अंग्रेजों के, तो हमारा जहन, फिक्र, लिबास, सोचें, हमारी जबान सब गुलाम हो गई है। और वो तमाम सब्जेक्ट्स
کہ جن کا چلیے آپ بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ جو ٹیکنیکل سبجیکٹس آپ کے پاس اگر آپ نے ترجمہ نہیں کیا ہوا ان مضامین کا اردو زبان میں، میتھمیٹکس ہے، فزکس کیمسٹری ہے یا میڈیسن ہے، باقی تو سارے سبجیکٹ جو ہیں جن کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہے، اکنامکس کے ساتھ ہے، جغرافیہ ہے، سوشیولوجی ہے، اردو ہے، لینگویجز ہیں، وہ سارے سبجیکٹ تو آپ اپنے اردو میں آرام سے پڑھا سکتے ہیں نا، کوئی دقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو قانون بنانے والے ہیں، جو تعلیمی نصاب بنانے والے ہیں، وہ خود غلام ہیں، ان کو اس کام کے لیے رکھا گیا. USAID فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جو ٹیکسٹ بکس بنا رہی ہیں، آپ کی NGOs ہیں جو کورسز بنا رہی ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں جن کو ڈائریکٹ آکسفورڈ سے کورس دیا جاتا ہے پڑھانے کا، پیسے بھی دیے جاتے ہیں ساتھ. یہ بہت سارے فتنے ہیں بچہ، یہ سارے معاملات انشاءاللہ خیر سے ٹھیک ہوں گے. جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فردن ہم بات نہیں کرتے کہ تعلیمی نظام ٹھیک کر دو، ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک کر دو، میڈیا ٹھیک کر دو، اکنامک سسٹم ٹھیک کر دو. دین اٹس اے سسٹم، اٹس اے ہولسٹک سسٹم. آپ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اس پورے نظام کو ایسے کر کے پرے کر دینا، اس کو ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے ٹھیک ہو نہیں سکتا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریفارم اٹ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو. معاشرے میں مثالیں موجود ہیں. رشیا کے اندر زار کی حکومت تھی، زار کی بولشوک ریولوشن آئی، سب پورا نظام سر کے بل کھڑا ہو گیا، ایک کمیونسٹ نظام چل پڑا. سعودی عرب میں عثمانیوں کی حکومت تھی، بادشاہوں کی حکومت آئی، سب کچھ سر کے بل کھڑا ہو گیا، بادشاہت نظام چل پڑی. ایران میں شاہ کی حکومت تھی، اس کے بعد ان کی دوسری حکومت چل پڑی. اس سے پہلے ٹرکی میں خلافت تھی، پورا سیکولر نظام آ گیا، بالکل ہی سر کے بل کھڑا ہو گیا. لیٹن لینگویج ہی چینج کر دی انہوں نے، ترکی عربی رسم الخط میں تھی، اس کو انگریزی رسم الخط میں کر دیا. تو اگر ملک کی حکومت تبدیل کرنا چاہے کسی نظام کو تو راتوں رات کی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے خطے میں سارے ملکوں میں یہ ہو چکا ہے آس پاس. اگر ہمارے یہاں کو مسلمان حکومت ہو کرنا چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پورے تعلیمی نظام کو مہذب بھی کرے، منظم بھی کرے اور اس کی زبان بھی درست کرے. بیٹا جان، اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کی زبان، پوری مسلمان دنیا میں ہزاروں لینگویج ہے، اللہ نے ایک کامن لینگویج رکھی ہے، عربی ہے، اسلام کی ہے نا. نماز آپ اپنی علاقائی زبانوں میں نہیں پڑھتے نا، نماز آپ عربی میں ہی پڑھتے ہو. تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو اردو زبان جو ہے کسی علاقے کی زبان نہیں ہے. اردو زبان حضرت نظام الدین اولیاء نے بنائی تھی، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، اور ایک مقصد سے بنائی گئی تھی کہ ہندوستان کے اندر ہزاروں زبانیں تھیں تو ایک زبان بنائی گئی کہ جو مسلمانوں کی کامن زبان ہوگی، اشرافیہ کی زبان ہوگی، ایلیٹ کلاس کی زبان ہوگی، اور جو رولنگ کلاس کی زبان ہوگی. اور مسلمان چونکہ رولنگ کلاس تھے لہذا وہ زبان پھر نیچے تک جائے گی. اور اسی وجہ سے پورے بنگال سے لے کر افغانستان تک ہر جگہ اردو زبان کو یہی رسپیکٹ حاصل ہے کہ یہ علماء کی زبان. اردو زبان is not a local language, it is not a language of any ethnic group, it is a language of ulama, scholars, اولیاء کی زبان ہے. اور اس زبان کو اسی طرح پروموٹ کرنا ہے. ہمارے ہندی اور اردو کی لڑائی ہوا کرتی تھی، انڈیا پاک 2 نیشن تھیوری بنی تو اس میں ایک بہت بڑا جھگڑا اسی بات کا بھی تھا کہ ہندی ہوگی کہ اردو ہوگی. تو اللہ کے فضل سے اپنی اردو کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اردو زبان جب آپ سیکھتے ہیں، اس کو اچھی اردو جب آپ جاتے ہیں، جب پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد پہ جاتے ہیں تو وداؤٹ ریئلائزنگ اٹس فارسی، پرشین ہے، پھر آپ پرشین بول رہے ہوتے ہیں. اچھی اردو فارسی ہے. قوم، ملک، سلطنت، پائندہ، تابندہ باد، یہ سب فارسی ہے. تو اچھی اردو پہ جب آپ آئیں گے تو خود بخود فارسی سیکھ لیں گے. جب اردو اور فارسی آئے گی تو عربی آپ کے لیے بالکل سہل اور آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ ساری زبانیں ملی ہوئی ہیں. اور کئی ہزار الفاظ اردو زبان کے ترکی میں، بلکہ ترکی کے الفاظ ہیں جو اردو میں، کیونکہ اردو بذات خود لفظ جو ہے وہ ترکش زبان کا لفظ ہے، وچ مینس ملٹری، کیونکہ یہ زبان پہلے فوج میں استعمال ہونا شروع ہوئی، لشکری زبان، اور اس کے بعد پھر یہ. تو اس کا لطیفہ ہے کہ ہمارے ابھی ہم خود بھی ہو کر آئے وہاں، تو بڑا لطیفہ ہوتا رہا وہاں پہ کہ ہمارے ایک دوست جراب کی ہم گئے وہ دکان پہ، جراب ان کو لینی تھی، پہلے کی بات. تو بڑی دیر دکاندار کو ساکس موزے سمجھاتے رہے تو اس کو نہیں سمجھ آئی. پھر اپنا جوتا اوپر کر کے انہوں نے جراب کی طرف اشارہ کیا تو دکاندار کہتا او یو مین جراب، تو وہ 3000 لفظ ایسے ہیں کہ جو کم از کم ترکی زبان کے اندر جو اردو کے ہیں. تو آپ جب اردو اتنی اچھی کرو گے تو ماشاءاللہ ترکی کے الفاظ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. سارا کباب، پلاؤ، پردہ، احتیاج، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرکش کے الفاظ ہیں. آپ یو ڈونٹ نو بٹ دے آر ٹرکش لینگویج ورڈز. تو اردو کو میری جان بچا کے رکھنا ہے ہر حال میں. بیٹا وہ صرف فساد تھا، یہ صرف فساد تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. فتنہ ڈالا گیا تھا. علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس فتنے کو سمجھ کے وارن کیا تھا ہماری قوم کو کہ اس فتنے میں نہ پڑنا. اگر کل بنگالی کو قومی زبان بناتے تو پھر سندھی کو، بلوچی کو، پشتو کو اور جتنی بھی علاقائی زبانیں وہ سب بھی ڈیمانڈ کرتی. ہماری اکائی اسلام ہے اور ہماری اس خطے کی مسلمانوں کی زبان اردو ہے. لیاقت علی خان کو مشورہ انہوں نے دیا تھا بزرگوں نے، کسی نے کہ یار عربی زبان رائج کر دیں پاکستان میں. اس وقت کر لینا چاہیے تھا اور جھگڑا ختم ہو جاتا. ہم بھی عرب بولنے والی قوم ہوتے اور قرآن سمجھتے اچھے طریقے سے، عرب دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے تعلق ہوتے. ہبرو لینگویج جو 3000 سال پہلے ختم ہو چکی تھی، بالکل کوئی پڑھتا بولتا نہیں تھا، اسرائیل نے اس کو زندہ کر کے نیشنل لینگویج بنا دیا یار. اپنی قوم کو تربیت دے کے انہوں نے آج نیشنل لینگویج ہے اسرائیل کی، ہبرو لینگویج لکھتے ہیں. ختم، اٹ واز اے ڈیڈ لینگویج.
यहूदी बोलते थे सिर्फ अपने अंदर ही, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन्होंने उसको डेवलप करके नेशनल लैंग्वेज ऑफ इसराइल बना दिया। तो हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में अरबी और फारसी और उर्दू को बेहतर नहीं कर सकते? बड़ी बेशर्मी की बात होगी ऐसी बात करना, तो बड़ी तकलीफ की बात है कि हम ऐसा नहीं कर सके। लेकिन हमने, क्योंकि जब कौमों को इस बात को समझो कि साजिश क्यों है, कि जब जोग्राफी में तोड़ा ना मुसलमान मुल्कों को, एक जमाना था कि मुसलमान मशरक से मगरब तक बगैर वीजे और पासपोर्ट के पूरी मुसलमान दुनिया में सफर करते थे, तिजारत करते थे, घर आबाद करते थे, शादियां करते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, चीन से लेकर अंदलुसिया तक अब जहां चाहें चले जाएं, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं, काफी है मुसलमान है आप। जब कॉलोनियल पीरियड आया, जब मुसलमानों पे जालिमों ने कब्जे कर लिए, तो फिर उनको मुसलमानों को जोग्राफिया में तोड़ दिया। तो सिर्फ जोग्राफिया में नहीं तोड़ा, उनको जबानों में भी पाबंद कर दिया, उनको बंद कर दिया। बाकायदा पूरे इंडिया पाकिस्तान में इस तरह इलाके में फारसी चला करती थी, सरकारी जबान फारसी थी, तो उस फारसी जबान को खत्म किया गया, उर्दू को प्रमोट किया गया। अंग्रेजों ने प्रमोट ज्यादा कराया उर्दू को, अल्लाह ने वो काम उनसे लिया, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। काम तो लिया ठीक उनसे, नीयत खराब थी। नीयत उनकी ये थी कि उर्दू को प्रमोट करेंगे तो मुसलमान फारसी भूल जाएंगे, तो सारा जो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया से जो मुसलमानों के राब्ते हैं वो राब्ते टूट जाएंगे। इस तरह अरबी खत्म कराई गई, तुर्की खत्म कराई गई, वरना पहले तो यहां पर यही जमाने चला करती थी। तो ये बच्चे अलमिए हैं। जब कॉलोनियल पीरियड आता, जब मगरिब की तहजीब हम पे नाजिल हुई एक अजाब की शक्ल में, तो उसने हमारी अपनी तहजीब के जितने अनासिर थे वो गुम गए। हमने अपनी तहजीब को जिंदा करना है। हमारी तहजीब जबानों में भी है, हमारे लिबास में भी है, हमारे खानों में भी है, और हमारे बैठने के अंदाज में भी। हर चीज हमारी तहजीब होती है। पुरानी तस्वीरें मुसलमानों की उठा के देखो, हर मुसलमान के सर पे या टोपी होती थी या अमामा होता था। आजकल नंगे सर का रिवाज है। तहजीब खत्म हो गई ना। वो एक आप इवन जब पाकिस्तान बना है उस वक्त की तस्वीरें उठा के मुस्लिम लीग की देखिए तो सारे बुजुर्गों के सरों के ऊपर नंगे सर कोई नहीं होता था, एक आधा कोई नंगे सर होता था। मर्दों में भी टोपी पहनने का रिवाज मुसलमान तहजीब में था। औरतें तो बुर्के और हिजाब में होती थी। सवाल ही पैदा नहीं है कि गले में दुपट्टे लपेट के बगैर हिजाब के कोई खातून मुसलमान बाहर निकल कर आ जाए। ये जमाने के साथ साथ फितने फैले हैं सारे। वी हैव टू गो बैक। हमें वापस जाना पड़ेगा अपनी तहजीब की तरफ, अपनी इक़दार की तरफ, अपनी वैल्यूज की तरफ, अपने दीन की तरफ। ये बातें इकबाल ने ये बात कही थी कि मगरिब की तरक्की इसलिए नहीं है कि उसकी औरतें बेहिजाब रक्स सुरूर की महफिलें करती हैं, ना इस वजह से यूरोप की तरक्की है कि यूरोप जो है रोमन लेटर्स में लिखता है, ना इस वजह से यूरोप की तरक्की है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कि वो उसके यहाँ जो कल्चर है शराब वो गुनाह का कल्चर जो है वो इतना आवारा हुआ है। यूरोप की तरक्की इल्म की वजह से। और तुम्हारा इमामा, तुम्हारी पगड़ी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारा पर्दा इल्म की राह में रुकावट नहीं है। तुम उसके साथ भी इल्म हासिल कर सकते हो। तो ये बातें हमारा अलमिया ये हुआ कि हमने समझा कि मगरिब से हमने इल्म लेना है, इल्म ना लिया, इल्म से पहले उसकी तहजीब ले ली और अपना बेड़ा गर्क कराया। वो इकबाल ने कहा ना कि हम तो समझ खुश थे कि तालीम आएगी, लेकिन तालीम के साथ चला आएगा इल्हाद भी, इसका हमें पता नहीं था। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, हर किस्म की खुराफात मगरिब की अंग्रेजी सीखी, साथ वो भी आ गई। मसलन अगर अंग्रेजी पढ़ानी है तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए शेक्सपियर पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर अंग्रेजी जबान बेहतर करनी है तो अल्लामा इकबाल के खुतबात भी अंग्रेजी में पढ़ाए जा सकते हैं। बड़े बड़े अंग्रेजी लिखने वाले मुसलमान हैं जिनकी किताबें पढ़ाई जा सकती हैं। मार्टिन लिंक्स को पढ़ाया जा सकता है, मोहम्मद असद को पढ़ाया जा सकता है। जरूरी है कि शेक्सपियर पढ़ाया जाए। तो आप अंग्रेजी भी सीखेंगे और अपनी अकदार को भी सीखेंगे, अपनी वैल्यूज को भी, अपनी तारीख को भी सीखेंगे। तारीख इस्लाम अंग्रेजी में पढ़ाई जा सकती है ना। लैंग्वेज ठीक करनी है ना। जरूरी है कि हम शेक्सपियर और किंग रिचर्ड के बारे में पढ़ें। यह है वो गुलामाना जहनियत। जबान सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबान एक इंपीरियल टूल होता है। जो कॉलोनियल फोर्सेस होती हैं जब वो अपनी तहजीब आप पे मुसल्लत करती हैं तो जबान के साथ करती हैं। तो जबान भी जब आप दूसरों की सीखें तो ये मोहतात रह के सीखनी पड़ती है कि जबान के साथ उसकी खुराफात तहजीब तो हमारे अंदर नहीं आ रही। ये काम बड़ों के हैं, फलसफियों के हैं, फिलोसफर्स के हैं, लीडर्स के हैं। ये 2-2 टके के जो मौलवी या 2-2 टके के जो सियासतदान है, इनके बस का खेल नहीं है। इकबाल ने जो तंज किया था वक्त के सियासतदानों और मुल्ला पे इसी वजह से किया था कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है इस्लाम है आजाद। इस्लाम ऐसे आजाद नहीं होता बच्चे, सजदे करने से इस्लाम आजाद नहीं होता। इस्लाम निजाम का नाम है। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे, खुशियां देखो, खैर से रहो, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती के साथ। अल्लाह हमारी गलतियां कोताहियां माफ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। खैर से जाओ, जो पैगाम तुमको दिया उन तक पहुंचाओ जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। उम्मत की बड़ी भारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।